بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسامہ طیب ہوں اور میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں۔ بڑے پروگرام کیے ان کے ساتھ ہم نے مختلف الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پہ۔ آج ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، میرا ان کے ساتھ پہلا پوڈ کاسٹ ہے۔ پروگرامز تو بہت ہم نے کیے ہیں، تو اسی طرح سے ہم شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرز کا۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ جب میں محترم صدام حسین صاحب کی دعوت پہ جاتا تھا نا تو 3 سال مسلسل گیا۔ صحیح۔ ہائے، ایران عراق جنگ تھی تو بہرحال چونکہ عربی میری بہت اچھی تھی تو صدام صاحب سے اور ان کا جو وزیر اوقاف تھے ان سے اچھا تعلق تھا۔ جس ہوٹل میں ہم رہتے تھے نا وہاں میں اکیلا نہیں رہتا تھا، بڑی بڑی شخصیات جن میں سے بہت سارے استاذ حدیث، شیخ الحدیث اور استاذ فقہ، بڑے جناب اپنے مسلک کے اندر شان ولایت والے، وہ بھی وہاں ہوتے تھے۔ تو وہاں ایک پروگرام ہوتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا الف لیلہ لیلہ، ایک رات گزارو اور 1000 رات کا مزہ اٹھاؤ۔ تو مفتی صاحب قبلہ کے لیے اب زندگی کا ہر لمحہ 1000 لمحے کے برابر ہے، ہر رات 1000 رات کے برابر ہے، ہر دن 1000 دن کے برابر ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، شمار نہیں کر سکتے، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، سب سے پہلے جو ہم جس فارمیٹ پہ چلتے ہیں اس فارمیٹ پہ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے، آپ فیملی ممبرز کے بارے میں بتانا ہے تھوڑا سا، آپ نے اپنی تعلیم، آپ کا بچپن کیسا گزرا، اس کے علاوہ آمدنی کتنی ہے آپ کی، ذریعہ معاش کیا ہے، گاڑیاں کتنی رکھی ہوئی ہیں، لائف سٹائل، رہن سہن کیسا ہے، ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، بات سنیں کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو علمی خاندان ہے، اہل فتویٰ کا خاندان ہے۔ سلسلہ جو ہے میرے اکابر کا وہ چشتی ہے اور نظامی ہے۔ خانقاہ ہمارا دارالعلوم ہے، ہمارا مدرسہ ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب اس خاندان کے اندر چونکہ بڑے صاحبزادے کے بڑے صاحبزادے تھے تو صاحب دستار بھی ہیں۔ اس کے بعد میں نے ابتدائی تعلیم جب حاصل کی تو ہمارے ہاں ہمارے خاندان کی یہ سب سے بڑی خوبی آج تک ہے کہ ہر بچہ اور ہر بچی حافظ قرآن۔ ماشاءاللہ۔ تو 4 سال کا میں تھا، علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی مزار اقدس پہ میرے دادا صاحب لے کے گئے۔ ان کے ساتھ چونکہ ہمیں ایک عقیدت کا تعلق ہے، بہت بڑی شخصیت ہے جن کی کتابیں فرانس میں، جرمنی میں، ہر جگہ کے اوپر جناب، تو وہاں کی جو ہوتی ہے نا مٹی، وہ مجھے چکھائی گئی۔ آج تک اس کی برکت ہے کہ الحمدللہ حافظہ بھی میرا ٹھیک ہے، کرونا کے باوجود زبان بھی ٹھیک ہے۔ وہاں سے جناب تعلیم کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے 13 سال کی میری امت تھی، 13 سال کی میری عمر تھی جب اللہ رب العالمین نے حفظ قرآن کی نعمت مجھے عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ پھر چونکہ ہمارا دارالعلوم، ہمارا مدرسہ، ہماری خانقاہ، اس کے اندر پرشین یعنی فارسی، کہ اہل تصوف کے تو سارے علوم پڑھے ہی فارسی میں ہیں۔ اب تو مدارس میں یہ بات ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے علماء جو نئے میدان میں آ رہے ہیں ان کے اندر وہ اخلاق کی نہیں ہے، وہ احسان کا کیفیت نہیں ہے، وہ تصوف کی، وہ تربیت کی وہ شان نہیں۔ بہرحال 2 سال کے اندر میں نے فاضل پرشین کی، اور جب میرا داخلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ امتحان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ فاضل فارسی کی سند ہے = FA، اور آپ کی عمر 16 سال ہے۔ 16 سال والے بچے کو ہم کس طرح اجازت دیں؟ بہرحال اس زمانے کے گورنر صاحب تھے، ان کی اجازت سے مجھے خصوصی، اور اللہ کے فضل سے پورے بورڈ میں دوسرے نمبر پہ آ گیا، دوسری پوزیشن حاصل کر۔ لائق فائق تھے ماشاءاللہ پہلے دن سے، کیونکہ ہمارے خاندان کے اندر 3-4 چیزیں بڑی ہیں۔ ایک تو قوت حافظہ، اب ہمارا بھانجا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر، اور چھوٹی عمر کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر۔ میرے جو دوسرے داماد ہیں ماشاءاللہ انہوں نے محترمہ بے نظیر صاحبہ کی کتاب پر PhD کی ہے، اور اس دن مجھے خوشخبری سنا رہے تھے کہ ڈاکٹریٹ کی سند بھی آ گئی ہے اور وہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی بن گئے۔ اسی طریقے کے میرے خاندان کے اندر خواتین ہیں، وہ پروفیسر۔ تو معنی یہ ہے کہ حفظ قرآن کی برکت سے میرا خاندان اہل علم کا خاندان ہے۔ تو اس کے بعد جناب میں نے جب فاضل پرشین کر لی، اس کے بعد درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر چونکہ ہمارے علماء دیوبند کو اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے کہ ان کے پاس علم ہے، تو حضرت مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی، ان کے مدرسہ قاسم میں رہا۔ پھر مدرسہ خیر المدارس بڑا مدرسہ ہے، اس میں رہا، اور حتیٰ کہ آپ خوش ہوں گے کہ جب میں نے خیر المدارس میں داخلہ لیا جو ہمارا آخری سال ہے، جس کو تو راجیز کا سال کہتے ہیں، مفتی محمود صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے فون کیا میرے والد صاحب کو کہ عبدالقوی کہاں ہے؟ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ وہ خیر المدارس میں ہے۔ میں خدا کے بندے کو ادھر بھیجو۔ ابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔
پھر سمئی امتحان ہوا تو پورے خیر المدارس کا جو امتحان تھا اس میں پہلی پوزیشن پہ آیا. اب ابا جی نے مجھے کہا کہ بھئی مفتی محمود صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں. تو ابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آپ ادھر آ جاؤ. الحمدللہ پھر مفتی صاحب اس دور دنیا سے چلے گئے, حج پہ گئے, اور پھر ان کے ساتھ جو مزاح کی باتیں ہوئی ان کو چھوڑتے. پھر میں مدرسہ قاسم تھوڑا سا بتائیں نا عوام کو, یہ بھی بتائیں کیا باتیں ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کے پاس میں پہنچا تو ابا جی نے کہا مفتی صاحب یاد کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا خدا کے بندے تمہارے باپ نے یہاں پڑھا, تمہارے چاچا نے یہاں پڑھا, تمہارے فلاں چاچا نے یہ پڑھا, تم کو بہت قابل آ گئے ہو کہ ادھر چلے گئے ہو. میں نے کہا حضرت مفتی صاحب آپ سارا دن کہتے ہو ضیاء الحق ضیاء الحق ضیاء الحق ضیاء الحق ضیاء الحق, پڑھاتے ہیں نہیں آپ. میں جو آپ کے مدرسے میں آؤں کیوں آؤں؟ وہاں اتنا بڑا جلیل القدر محدث بیٹھا ہے. کہہ دیا آپ نے؟ بالکل مذاق تھا بڑا میرا. اس بات کو فضل الرحمان صاحب بھی جانتے ہیں. جب حضرت کے ساتھ میرا مذاق ہوتا تھا یہ بیچارے ایک طرف کھڑے ہوتے تھے یا کاندھے کے اوپر جناب آٹے کی بوری اٹھا کے چکی سے لے کے آ رہے ہوتے. ابھی رابطے میں ہیں مولانا صاحب؟ مولانا رابطے میں الحمدللہ. اچھا. بات یہ ہے کہ جناب اپنا میں نے کہا حضرت میں کیسے آپ کے مدرسے میں ہوں؟ آپ تو سارا دن جناب سیاست ضیاء الحق ضیاء الحق ضیاء الحق ضیاء الحق ضیاء الحق. فرمایا کہ نہیں میں پڑھاؤں گا. میں نے کہا حضرت کب پڑھائیں گے؟ جب سے آپ سیاست میں آئے کچھ آتا ہوگا تو پڑھائیں گے. فرمایا خدا کے بندے اپنے باپ سے پوچھ میں کون ہوں کہ میں کون ہوں. 18 سبق میں پڑھاتا تھا تو میں نہیں پڑھاؤں گا. تو میں نے ایک مذاق کیا. میں نے کہا میرے بابا جی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی فلاں 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 اساتذہ حدیث پڑھاتے تھے. حضرت تو اس زمانے میں بھی کانگریس کی باتیں کرتے تھے, فلاں حضرت مدنی کی باتیں کرتے تھے, فلاں کی بات کرتے تھے, سیاسی باتیں. ہمارا کہ تمہارا باپ ایسا کہتا ہے. میں نے کہا نہیں حضرت وہ تو میں نے آپ کے ساتھ مذاق کیا. بہرحال ان کی خواہش پر چونکہ ان کا وعدہ ہو چکا تھا. مفتی صاحب تو جنت کی طرف چلے گئے. پھر میں مدرسہ قاسم میں الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وفاق المدارس پورے پاکستان کے اندر میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی. 4 پرچے میں نے عربی میں لکھے. بالکل صحیح. اس کے بعد الحمدللہ مفتی عبدالقوی پہلے دن سے خوش نصیب ہے. ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, قاضی کورس کا آ گیا مسئلہ. مفتی عبدالقوی صاحب وہاں پہنچ گئے. 470-72 لوگوں نے جناب وہاں امتحان دیا. اس میں ججز بھی تھے, اس کے اندر پروفیسر بھی تھے, علماء حضرات بھی تھے. ان کے لیے لازم تھا کہ جناب میٹرک پاس ہوں. الحمدللہ میں میٹرک پاس بھی تھا. تعلیم جاری شروع ہو گئی. 5-6 مہینے ہم جناب فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے جو اسلامیات کا شعبہ ہے, اب جناب جب فہرست مرتب ہوئی آخری انٹرویوز پر, باقی ہم بچ گئے 36 لوگ. صحیح. اس میں قبلہ مفتی صاحب بھی تھے, بڑے بڑے علماء. میں ان کا نام نہیں لیتا, بہت سارے دنیا سے گزر بھی گئے, بیچارے فیل ہو گئے. کوئی ایک آدھا نام بتا دیں, کوئی جو بھی دنیا میں ہے ان کا کوئی ایک آدھے کا نام بتا دیں. بہت سارے فوت ہو گئے. بہرحال چلے اس کے بعد جناب ہم مدینہ منورہ چلے گئے. مفتی عبدالقوی صاحب ماشاءاللہ عربی بولتے تھے مزیدار. وہاں الحمدللہ آپ کو پھر خوشی ہوگی کہ وہاں جو 36 طلباء میں سے 31 نے امتحان دیا, اس میں پھر مفتی عبدالقوی صاحب پہلی پوزیشن پہ. اچھا. شاہ خالد نے اپنے ہاتھ سے ہمیں سندیں دی. پاکستان ہم واپس پہنچے, برکت والی سند تھی. اترتے یہ اطلاع آئی کہ شاہ خالد صاحب فوت ہو گئے اور ان کی جگہ پہ شاہ فہد صاحب کنگ بن گئے, بادشاہ بن گئے. انہوں نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا تو بس آخری سرٹیفکیٹ وہی تھی, اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. صحیح. اس کے بعد الحمدللہ میں پاکستان میں جب آیا تو میری جو تعیناتی بطور ڈسٹرکٹ قاضی ہوئی, کوہاٹ کے اندر ہوئی. چونکہ میں پہلے نمبر پر تھا تو مجھے پنجاب دیا گیا. خواتین نے ایک جلوس نکالا. کس بات وکلا نے, یہ کیا قاضی کورس ہے, شیشن جج کے ساتھ مفتی عبدالقوی بیٹھے اور قاضی کورس کے معاملات, تنسیق کو, خلوع کو, خیار بلوغ کو, باقی خواتین کے عائلی معاملات کو یہ ڈسٹرکٹ قاضی دیکھے. اچھا صحیح. ایک جلوس خواتین کا نکلا, ایک جلوس شاید وکلا کا نکلا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں جب میدان میں آیا تو میرے اوپر بہت زیادہ احسانات جنرل ضیاء الحق صاحب کے ہیں. اچھا. دیکھا جائے 1982 میں ان ہو رہا ہوں تو ان کا دور ہے, اور کہاں تک ان کا دور کیا. ہر جناب کانفرنس کے اندر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب موجود, سیرت کانفرنس میں, حج کانفرنس میں, فلاں علماء کنونشن میں, فلاں میں. لیکن یاری میری پرویز مشرف سے تھی. اچھا. کیوں کہ پرویز مشرف کے اندر جرت, شجاعت, نظام فطرت, رنگینی, دوستی میری ان سے ہو گئی. رنگینی کیوں کیسی؟ رنگینی کا معنی یہ ہے کہ دنیا کو دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. مفتی صاحب آپ ادھر ادھر نہ لے جائیں بات. رنگینی کیسی تھی یار رنگینی کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا حسن کہاں ہے. کہتے ہیں وہ ایشوریہ رائے ملنے آئی تھی, یہ بات سچ ہے؟ بہرحال
بہت ساری اب ایسے نہ کریں، نہیں، بہرحال کچھ تو بتائیں۔ بہرحال اب دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ بہت جو ہے ماشاءاللہ خوش نصیب تھے، نظام فطرت کے قریب تھے، دلیر تھے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جناب جن محترمہ کا آپ نے نام لیا، اس طرح کی خواتین جناب بہرحال ان پہ گرویدہ تھی، تو ان کی وجہ سے ایک دفعہ میں نے محترم عمران خان صاحب سے مذاق کیا۔ اب آپ کے چہرے کو دیکھ کے میں بہت کھول رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وقت کا پتہ نہیں چلے گا ہمیں۔ نہیں کوئی نہیں، چلو ماشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ ایک عالم کی زبان سے، ایک مفتی کی زبان سے جائیں گے تو خواتین بھی خوش ہوں گے، نوجوان نسل بھی خوش ہوں گے، کوئی زندہ دل مفتی تو ہے۔ محترم عمران خان صاحب بیٹھے تھے، جس طرح ان کا بیٹھنے کا انداز ہوتا تھا یوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا قائد محترم ہم 4 لوگ جنت میں اکٹھے جائیں گے۔ اچھا، حالانکہ کبھی صاحب کون؟ میں نے کہا ایک شیخ زید النہیان، ٹھیک ہے، ایک محترم پرویز مشرف، ٹھیک ہے، ایک محترم قائد محترم عمران خان، ایک حضرت قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب خان صاحب سے۔ لیکن میں نے کہا یاد رکھیں ہم 2 لوگ آگے ہوں گے، یہ 2 پیچھے ہوں گے، آپ 2 پیچھے ہوں گے۔ اچھا، وہ کیوں؟ میں نے کہا آپ بھی فطرت کے نظام کے قریب ہیں، خوش نصیب بھی ہیں، رنگین بھی ہیں، رنگینیاں آپ پر فدا بھی ہیں، لیکن محترم پرویز مشرف صاحب اور میں دوسروں کی رنگینی کے مطابق اپنے آپ کو بدلتے ہیں، آپ دوسروں کو رنگینی کو دیکھتے ہوئے اپنے مزاج کے مطابق بدلتے ہیں۔ تو اس لیے جناب آپ پیچھے ہوں گے شیخ زید النہیان اور قائد محترم عمران خان، اور میں اور پرویز مشرف صاحب آگے ہوں گے، کہ ہم نے دوسروں کو احترام دیا ہے اور دوسروں کی خواہشات ہیں ان کو سامنے رکھا ہے، اور اس کے مطابق فطرت پر بھی اور رنگینی پر الحمدللہ ہم بڑے ثابت قدم بھی رہے ہیں، اور جناب اپنا قدم بھی ہم نے جرأت سے بڑھایا ہے، خوش نصیب بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، مفتی عبدالقوی 15ویں اور 21ویں صدی کا مفتی ہے، ٹھیک ہے، پرویز مشرف 21ویں صدی کا ایک مسلم حکمران ہے، بالکل صحیح، مولانا فضل الرحمان صاحب آج کے زمانے کے ایک سیاستدان ہیں۔ اب کوئی بھی حقوق ہمیں لے جائے خلافت راشدہ کے دور کی طرف تو اس کی حماقت ہے نا۔ باقی مفتی عبدالقوی کی 2 عظمتیں ہیں جو آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو حقوق العباد میں بہت محتاط ہوں۔ واہ واہ واہ، حقوق اللہ کے معاملات ہیں، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر حقوق اللہ کے معاملے میں مفتی عبدالقوی کے اندر خطائیں ہیں، فرمایا تہجد کے نوافل سے اڑ جائیں گے۔ اللہ اللہ، احد پہاڑ کے برابر بھی مفتی عبدالقوی کے ہاں غلطیاں ہوں گی، چونکہ حقوق اللہ ہے، اڑ جائیں گی۔ مفتی عبدالقوی 1982 سے دنیا کے 54 ممالک میں اسلامی ممالک اور عربی ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ اٹھتا رہا ہے، بیٹھا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے مناصب اور عہدے۔ 1 سال کا میں نے بجٹ، جب چیئرمین دینی مدارس بورڈ تھا، پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا ممبر تھا، وزارت تعلیم کو میں نے 14 ارب 85 کروڑ روپے کا بجٹ دیا کہ ان 3000 مدارس کے لیے یہ ہوگا، ان 2000 مدارس کے لیے یہ ہوگا، ان 1000 مدارس کے لیے یہ ہوگا۔ مفتی عبدالقوی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہے 1 روپے کی کرپشن واہ، نہیں، کوئی بات نہیں کہہ دے۔ میرا بدترین سے بدترین دشمن، پہلے تو میرا دشمن کوئی نہیں ہے، الحمدللہ۔ پکی بات، آپ بتائیں۔ وہ میں بتاتا ہوں، لیکن میرا سوال بیچ میں ہی رہ گیا نا، پہلے وہ بتایا مجھے آمدنی کتنی ہے، ماہانہ کتنی آمدنی ہے؟ الحمدللہ میرے قبلہ والد صاحب کے 6 مربع رقبہ تھا، ارے واہ، ان میں سے تقریباً 1.5 مربع رقبہ مجھے آیا، بہترین ہے۔ 1,35,000 40,000 اس کے 1 ایکڑ کی مستاجری ہے۔ اچھا، شہر کے اندر نشتر روڈ کے اوپر آئے، مفتی عبدالقوی صاحب کا کلینک ہے، پورا پیچھے محلہ ہے جس کے کرایہ آ رہے ہیں۔ اچھا، اور آپ کو مزیدار بات بتاؤں، کیونکہ آپ کی پیشانی کو میں نے دیکھا ہے تو اس لیے کھول رہا ہوں، 2005 سے لے کے آج کی تاریخ تک مفتی عبدالقوی کی ٹوپی سے لے کے کپڑے سے لے کے جوتی تک کبھی میں نے اپنے رزق کے حلال سے نہیں لی۔ کہاں سے آتی ہے؟ ابھی میں جناب اپنا ایک جلسہ میں شامل ہو کے آ رہا ہوں، تو آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ 100 والے اور 500 والے اور 1000 والوں کی جو ویل ہے، میں جو آپ کے بریف کیس کے پیچھے گیا تھا تھوڑا سا اس لیے بھی گیا تھا کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال
اچھا وہ میری گاڑی میں پڑی ہوئے ہیں؟ ہاں اس وقت آپ کی گاڑی بلال ہلنا نا یہاں سے، ٹھیک ہے. وہ میرا طریقہ کار کیا کہ جب میں گھر جاتا ہوں نا تو خیر کہ میرے خاندان کے جو چھوٹے بچے ہیں نا، نواسے ہو گئے، نواسوں کے بچے ہو گئے، ان کو کہتا ہوں او بھائی نانو کا کھولو بریف کیس. اچھا نہیں ویسے اگر ایسے کرتے ہیں کہ ماہانہ کوئی 50-60 لاکھ؟ نہیں، میری انکم الحمدللہ چونکہ ہمارے ہاں چندہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. مسجد کے کفالت بھی میں خود کرتا ہوں، مدرسے کی کفالت بھی میں خود کرتا ہوں، خانقاہوں کی کفالت بھی خود کرتا ہوں. یعنی میں جرات کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی خرچ، ذاتی سے مراد ہے میرا تو 1 روپے بھی خرچ نہیں، وہ میرے بچے بھی جانتے ہیں. میں جب بیرونی ملک جاتا ہوں میں بچوں کو کہتا ہوں یہاں پہ بریف کیس کے اندر جناب ذرا میرا دیکھنا کہ کتنے پیسے میرے ساتھ ہیں. اب میں 1 مہینہ لگا کے آیا ہوں. بچوں کو میں نے کہا بتاؤ، میرا بچوں کے ساتھ بڑی بے تکلفی ہے، دوستی کی دوستی ہے، یاری کی یاری ہے، بابا کا بابا اور نانا کا نانا. ادب کا ادب. ہاں میں نے کہا بچوں دیکھو، انہوں نے کہا جی نانو 5000 کا ایک نوٹ، 5000 کا دوسرا نوٹ، 5000 کا تیسرا نوٹ. کتنا پیسہ لے کے جا رہا ہوں؟ 15,000. کہاں جا رہا ہوں؟ دبئی کی طرف. کتنے دن کے لیے جا رہا تھا؟ 11 دن. پھر سیٹ کینسل، پھر سیٹ کینسل، حتیٰ کہ 30 دن کا ویزا تھا. اللہ میرے میزبانوں کو خوش رکھے کہ 30 دن کا ویزا اگر ختم نہ ہو رہا ہوتا تو وہ شام کو مجھے 5 بجے جہاز میں نہ بٹھاتے. جب میں واپس آیا میں نے کہا بچوں کو ذرا بریف کیس کھولو. انہوں نے کہا کہ نانو 5,000 ہو رہے تو تینوں نوٹ پڑے ہیں، بس ہے کہ 5,000 کے تینوں نوٹ پڑے ہیں، 15,000 ویسے پڑا ہے. اور خدا کی قسم میرے میزبانوں نے 1500 درہم سے لے کے 2,000 درہم سے لے کے 7,000 7,500 درہم شام کی نماز سے لے کے تہجد کے نوافل پر تک مفتی عبدالقوی پہ خرچ کیے. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں مفتی عبدالقوی صاحب نے شادیاں کتنی کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں میں دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں اور اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں، شادی ایک جو پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگی وہ میری شادی ہے اور دیکھنے والوں کی بھی شادی ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ برات ہے، اعلان عام ہے، مفتی عبدالقوی صاحب کے نواسے کی شادی ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، پھر ولیمہ ہو رہا ہے. یہ ہے شادی. ٹھیک ہے. وہ ایک ہے. وہ ایک ہے. باقی نکاح. وہ اچھا نکاح کے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا خیال یہ ہے کہ اپنے بچوں کے حوالے سے، کیونکہ بچہ بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، خاص طور پہ نواسا، میں اپنے نواسے کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی نے آج تک زنا نہیں کیا، واہ، بد کرداری نہیں کی، نکاح کے اندر توسع کیا ہے. آج آپ کے پروگرام میں ایک علمی بات ڈال رہا ہوں. مفتی عبدالقوی کے یہاں 4 طرح کے نکاح جائز ہیں. ٹھیک ہے. شادی والا نکاح جس میں محترمہ کی رضامندی، اس کے بعد کم از کم 2 گواہ، جتنے زیادہ ہو جائیں، یہ شادی کا گواہ، یہ دلہن کا گواہ، یہ فلاں گواہ، پھر رجسٹریشن، پھر اس کے بعد اعلان عام. ٹھیک یہ ہوگی شادی. اس کو کہتے جاتے ہیں زواجی نکاح. یہ ایک آپ نے کیا ہے. ایک میرا ہوا الحمدللہ، وہ میرے بزرگوں کی برکت سے بہت جلدی ہو گیا. اس کے بعد جب تھوڑا سا شعور آیا، بیرونی دنیا میں جانا ہوا، تو خیال آیا کہ یار بات یہ ہے کہ نکاح بھی تو ہونے چاہیے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. آپ عالم سے پوچھیں کہ ذرا اس آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤ. اگر رنگین مزاج ہوگا تو مزیدار ترجمہ کرے گا، اور اگر بیچارہ پان کھا کے اور بیچارہ ایک بیوی کے ساتھ بھی مشکل سے اور وہ اس کے ساتھ مشکل سے گزارا کر رہی ہے، اس بیچارے نے کیا فَانْكِحُوا نکاح کرو. اے اللہ کس سے نکاح کریں؟ مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں طیب لگے، اچھی لگے، پسند آئے. میرا اسلام فطرت کا دین ہے. اے اللہ کن میں سے؟ یہ جو مدرسے کے طالب علم بیٹھے ان کے ساتھ منہ کالا کریں نا، من النساء، خواتین ہو، ادھر کیوں جانا ہے؟ فطرت کی طرف ہو. اے اللہ کتنے نکاح کریں؟ بٹیرے بھی کھاتے ہو، تتر بھی کھاتے ہو. آپ قبلہ مفتی صاحب کے لیے لوگوں کا پیغام آیا کہ مفتی صاحب مرغابی کا شکار کیا، آپ کے انتظار میں مرغابی پڑی ہے، آ جاؤ. یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اس کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے. کمال ہے. ساری اللہ نے قوت رکھی ہی نہیں میں ہے. اچھا. مفتی عبدالقوی صاحب بٹیرہ بھی کھائیں، تتر بھی کھائیں، اس کے بعد جناب مرغابی بھی کھائیں. نہیں دوست شکار وہ کرتے ہیں، لیکن کتنے دن بعد آپ سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ میں تو جناب اپنا عمران خان صاحب کی طرح خوش نصیب ہوں. مغزیات بھی کھاتا ہوں. صحیح. ابھی میں گیا ہوا تھا، میرے مرید بڑے سیانے ہیں، انہوں نے کہا حضرت چھوٹی شہد پڑی ہے، 1 چمچ کھائی، دوسری چمچ کھائی. انہوں نے جناب بڑا بہترین مٹر پکایا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل ہے. اور سننے والوں کو کہوں، مجھے نظر نہ مارے، آج بھی جگ پورے بھرے ہوا دودھ کا
چاہے وہ تازہ بھی اترا ہو. مفتی صاحب انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے سنت کے مطابق 3 دفعہ سانس نکال کے آج بھی پی سکتے ہیں. ویری گڈ. اچھا وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے. اچھا آپ کو وہ دوسرا نکاح کی طرف اچھا ہاں بار جو تمہیں پسند آئے خواتین میں سے مسنا خوراک کے مطابق 2 بھی درست وصولاس 3 بھی درست 4 بھی درست. اب جو بات آگے ہے استمتاع پوچھو نا مفتی صاحب سے فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن. اب ترجمہ سنا دیتا ہوں, آپ کہیں گے واہ اسلام زندہ باد, واہ مفتی عبدالقوی زندہ باد. فرمایا فمستمتعتم جو تم خوب فائدہ اٹھاؤ. خوب اٹھانے کا معنی کیا ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا 6 فٹ استمتعتم خوب فائدہ اٹھاؤ. اے اللہ کن سے؟ منہن فرمایا خواتین سے. فآتوہن جب صبح جانے لگے تو تم ان کو دے دو اجورہن ان کو مزدوری. اچھا ان کو مزدوری دو جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے رنگینی کے ساتھ جو تم نے خوب ان سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ حق مار نہیں ہے اللہ صاحب, یہ نکاح نہیں ہے, اس کا نام نکاح استمتاع ہے. اچھا مفتی عبدالقوی الحمدللہ اس حوالے سے بہت خوش نصیب ہے. کتنے نکاح اب کتنے؟ کیونکہ 25 تو لوگ جانتے ہیں, اب کتنے؟ اب آپ کو ایک خوشخبری سناؤں. پاکستان کے قانون کے مطابق یہ ہے کہ افغانی جانے چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. ایک محترمہ کا مجھے فون آیا, افغانی کا, افغانی محترمہ کا. ٹھیک ہے. میں خالہ ہوں, 2 میری بھانجیاں ہیں, تھانے میں بیٹھے ہیں. اللہ خوش رکھے. اب چونکہ ذرا راز کی بات ہے, چونکہ وزارت داخلہ بھی ہے اور سب کچھ بھی. میں نے فون کیا SHO صاحب کو. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو تو قوانین کا پتہ ہے. میں نے کہا اگر پچھلی تاریخ کے اندر خالہ کا نکاح ہو جائے مفتی عبدالقوی صاحب سے, ایک بچے کا نکاح ہو جائے ہمارے شاہ صاحب ہیں ان سے, دوسرے ایک ہمارے وکیل صاحب منتظر کھڑے ہیں ان سے, تو انہوں نے کہا کہ لے جائے. نکاح کون سا تھا؟ یہ تو نکاح شرعی ہے, پاکستانی کے قانون کے مطابق تو نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ وکیل صاحب بھی جناب شادی شدہ ہیں. اچھا یہ بتاتے بھی نہیں ہیں کسی کو, اناؤنس بھی نہ کریں؟ نہیں اعلان 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 تو کہ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کے سامنے جرأت سے کر نہیں رہے. اچھا ویسے تعداد تو بتائیں اب کتنی ہو گئی ہے؟ 50 ہوگی ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کے کتنے نکاح ہیں بتائیں. پوچھا نا علماء سے, ساری باتیں میں بتاؤں. آپ اپنا عملی طور پر بھی مفتی عبدالقوی, علمی طور پر بھی مفتی عبدالقوی. عملی طور پہ دیکھیں سیدنا امام زین العابدین کے کتنے نکاح ہیں؟ ایک وقت میں 4 ہی ہوتے تھے نا. جی کل کتنے نکاح ہیں ذرا پوچھیں. سیدنا امام حسن, میرا دادا میرا بابا, میں اپنے نام کے ساتھ الحسن اسی لیے لکھتا ہوں, جو میں نکاح کرتا ہوں کہتا ہوں میرے امام میرے دادا امام حسن کی سنت ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. بہرحال اگر درجنوں میں جائیں تو میرے خیال میں 4 درجن تک پہنچ جائیں گے. 12 میرا اندازہ چیک کریں, 2 کام میں نے کہا ہے, وہ مجھے لگتا ہے یہ لاہور آپ آئے ہوئے کر کے جائیں گے. اب یہاں سے 50 تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج تک مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا. اچھا لیکن یہ جو خواتین چمٹ جاتی ہیں آ کے آپ کو, کسی نے آپ کو جفی ڈال لی, کسی نے آپ کو فرینچ کس کر لی, یہ بھی تو گناہ نہیں ہے مفتی صاحب؟ کیوں ایسے کرتی ہیں خواتین؟ دیکھیں سمجھاتے نہیں ہیں ان کو؟ آپ دانا آدمی ہیں, میرا اسلام بھی کہتا ہے والبادی ازلم, جس نے آغاز کیا گناہ تو اس کا ہے نا, غلطی تو اس کی ہے. بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب اس کی جواب میں خاموش کرے رہے. میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں, یہ میری غلطی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بد اخلاقی کا مظاہرہ مولوی کے مطابق بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے دھکا دینا چاہیے تھا, دباؤ. لیکن مفتی عبدالقوی ایک خانقاہی شخصیت ہے. مفتی عبدالقوی کو یہ تعلیم دیا گیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے, گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. لیکن دل بھی تو نہیں کر رہا ہوگا نا پیچھے جائے, اور دیکھیں اب وہ اس کو دیکھیں, ہم تو حیران رہ گئے ایسے جیسے عمران ہاشمی کو اس نے پکڑ کے فرینچ کس کر لی ہے. اچھا آپ ایمانداری سے بتائیں, ایمانداری سے بتائیں, دیکھنے والوں نے مجھے خود کہا کہ پتہ چل رہا ہے
کہ آغاز اس کی طرف سے ہے. لیکن اختتام آپ نے بہت لمبا کیا ہے مفتی صاحب، ایسے نہ کریں. نہیں میں کہتا ہوں نا، جب وہ ایک یتیم اس کا باپ میرا دوست چلے گیا دنیا سے، بڑے خاندان کی بچی، مجھے کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، اتنی رقم 20,000 درہم مجھ سے لی. شکل صورت میری اچھی تھی، میں نے ان کو کہا کہ مجھے بیوٹی پارلر بنا کے دو. ان کم بختوں نے مجھے ڈسکو کلب میں ڈال دیا ہے. اور ڈسکو کلب کا کیا معنی؟ سٹیج کے اوپر لڑکے بھی کھڑے ہیں، لڑکیاں بھی کھڑی ہیں، ڈانس بھی شروع ہے. پھر کوئی انگریزوں کی طرح ہم انسان تو نہیں ہے نا. آپ کیا کرنے چلے گا ڈسکو کلب میں؟ شاباش. میں کیوں گیا؟ محترمہ نے کہا کہ یہ مجھے لے جاتے ہیں روزانہ ڈسکو، اور کم بختوں نے ایسا جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ ایک ہی گاڑی میں بیچارے بچیوں کو لے کے جاتے ہیں، ایک ہی گاڑی کے اندر بچیوں کو لے کر آتے ہیں. نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس محلے میں، کس مکان میں، کہاں رہتے ہیں. اچھا، اس نے مجھے کہا کہ جی آپ ڈسکو کلب میں آئیں. یہ فون پہ بات ہو رہی ہے ساری؟ فون پہ. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ مجھے پتہ بھی تھا کہ کتنے بجے. اس نے کہا 4 بجے بند ہوتے ہیں. میں 3:45 کے قریب گیا. صبح کے؟ نا جی نا، تہجد کے. وہ صبح کے؟ ہاں 3:45 صبح کے نا. ٹھیک ہے. تہجد تہجد کے وقت میں گیا ہوا. پڑھ کے گئے تھے؟ تہجد پڑھ کے گئے تھے؟ میں غسل بھی بعد میں کرتا تھا، تہجد بھی بعد میں پڑھتا تھا 4 بجے سے آنے کے بعد. ٹھیک ہے. جب میں وہاں پہنچا تو اب میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، طوفان بدتمیزی ہے. پھر ہمارے ہاں جو قوم ہے، عربی ہوں، ہمارے پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، فلاں ہوں، ان کے ہاں ان کو بیچاروں کو ڈانس تو آتا نہیں. صرف بس ایک دوسرے کے ساتھ جسم کا رگڑ ہو جائے، بس اسی پہ خوش کرے. اور بہت ساروں نے مشہور میں مغربی پی ہوئی ہوتی ہے. میں نے جیسے جا کے ایسے ابھی میں دیکھ رہا تھا تو ایسے میں نے نگاہ گھمائی. میں اب صوفے میں کھڑا ہوں. اب یہ محترمہ نے مجھے اشارہ کیا. میں سمجھ گیا کہ یہ بیچاری صوفے پہ بیٹھی تھی، اس گن میں شامل نہیں تھی. ٹھیک ہے. جیسے میں کیا تو جناب انہوں نے اتنی مزے سے مجھے جپی ڈالی جیسے انہیں کوئی ان کی حاجت، ان کی پریشانی، ان کی مشکلات میں انہیں کوئی بابا مل گیا ہے، کوئی مسیحا مل گیا ہے. جپھی ویسے دوسرے والی لگ رہی تھی. نہیں، دوسرے والی تو اس وقت ہوگی نا جب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جپی کو جو دکھایا گیا ہے یہ آغاز میں دکھایا گیا ہے. یہ تو تقریباً کیسا نا 20-25 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ سے جپی جاری تھی. اچھا. اب انہوں نے رونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. مجھے کہا کہ جناب 20,000 درہم انہوں نے مجھ سے لے لیے. شکل و صورت کی اچھی ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری سے بھی قد سے اونچی ہے. ہاں لیکن شکل نظر نہیں آ رہی. شکر ہے، شکر ہے. میں نے اس کو اپنی بھتیجی اور بیٹی کو کہا، میں نے کہا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر. مفتی عبدالقوی کا چہرہ سامنے ہے نا، اللہ نے تیرے اوپر تو پردہ ڈالا ہے. شکر ہے اس بدتمیز نے جناب جو ویڈیو جناب بنائی ہے اور وائرل کی ہے، تیرے چہرے کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اللہ کے لیے شکر ادا کرتے ہوئے اب اس میں جناب یہ ہوا، اب رو رہی ہے جیسے ان کا رونا ہوا. میں غلط بیانی نہیں کرتا، میں خود مفتی عبدالقوی تھا. میں نے اس کے ماتھے کا پیار لیا پیغام دینے کے لیے کہ تو میری بھتیجی ہے، تو میری بیٹی ہے. اگر پیار والے لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو وہ عالم عرب کے پیار کو دیکھ لیں. خواتین کو چلے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھتیجی سمجھ کے، بیٹی سمجھ کے آپ نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا. ٹھیک ہے. ویسے غیر محرم کو جائز ہے اس طرح سے، چاہے بے شک بھتیجی بھاجی سمجھیں آپ؟ دیکھیں میری بات سن رہے ہیں، ہے تو غلطی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب چونکہ مفتیان کرام کی بات ہے، مذہبی لوگوں کی بات، فرمایا 2 غلطیاں ہونا، اس میں دیکھو کم کیا ہے اور زیادہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. غلطی ہے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے؟ اس کے بعد جناب جیسے میں نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اس کے جوابی طور پر میں نے بھی جناب اس کو جپھی کے ساتھ ہاتھ کیا، اس کا رونا بند ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اس وقت کی کیفیت ہے جو اس وقت وائرل ہوئی. اوکے. اب میں مان رہا ہوں، غلطی بھی مان رہا ہوں. میں نے اس کے گردن بھی پیار کیا، اس سے الفت، محبت، مودت کا اظہار کرتے ہوئے کہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھ، بے سہارا نہیں سمجھنا. اب میں اس کے کان میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے نکال لے جاؤں گا کہ میری بیٹی 20,000 درہم بھی تجھے دلواؤں گا اور تیرے ویزے کے اندر تجھے یہاں سے لے بھی جاؤں گا. اب اللہ میرا گواہ ہے، وہ کل آ کی ایک کمیٹی اگلے دن میں نے اس کے لیے مقرر کی. مجھے وہ خوشخبری سنا رہی تھی کہ ایک نوٹس چلا گیا ان کے پاس، اب دوسرا نوٹس جا رہا ہے. پہلے ان کو 15 دن کی مہلت دی، اب ان کو 7 دن کی مہلت دی ہے. اور
معاملات مذاکرات چل رہے ہیں، یہ ہماری بھتیجی اور ہماری بیٹی قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے تعاون کی وجہ سے 20,000 درہم بھی سے ملیں گے اور اس عذاب سے بھی بچے گی جس عذاب کے اندر وہاں کے درندوں نے اسے ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اس نے اس سارے معاملے میں آپ کو فرینچ کس کیوں کی؟ سارا کچھ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، صحیح ہے، آپ اس کو بیٹی سمجھ کے پیار کر رہے ہیں، اس کو دلاسا دے رہے ہیں، امید دے رہے ہیں، 20,000 درہم کی بات کر رہے ہیں، اس نے کیا غلط اس کا کوئی لیا، مطلب غلط لیا یا کیا تھا وہ؟ آپ نہیں، اب جو فرنچ آپ کہہ رہے ہیں وہ لے رہی ہے یا میں لے رہا ہوں؟ وہ لے رہی ہے۔ اب اس کے اندر اگر وہ لے رہی ہے، اب آپ مجھے خود بتائیں، تو اس نے مجھے بابا یا چاچا یا رحم دل یا اپنے لیے کوئی مشکل کشا، کوئی اپنے لیے حاجت روا، کوئی اپنے لیے رحم دل، کوئی اپنے لیے معاون، کوئی اپنے لیے ہمدرد، کوئی اپنے لیے بابا، کوئی اپنے لیے چاچا سمجھا ہے تو وہ مجھ سے لے رہی ہے۔ فرینچ کس کب لی جاتی ہے ایسے رشتوں سے؟ جی ہونٹوں میں ہونٹ کون ڈالتا ہے ایسے؟ نہیں 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 نہیں، میرے خیال میں وہ تصویر کی کوئی رخ ایسا ہوگا، میرے ذہن میں نہیں آتا کہ اس نے میرے منہ کے اوپر کوئی منہ رکھا ہو یا اس طرح کا۔ اچھا، وہ اس میں یہ فیل ہو رہا ہے۔ اچھا، ہمارا وہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی جناب میں نے منہ گھما کے دوسری طرف لے گیا اس کے گردن کی طرف، تو وہ شاید زاویہ کی وجہ سے یہ پتہ چلا ہو۔ میرا خیال میں یہ انہوں نے کام کیا نہیں تھا، کیونکہ ان کے اوپر اس وقت جو رقت کی کیفیت تھی اس کے اندر کوئی بہیمیت یا کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اتنی آپ کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، اس میں آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس ٹائم پہ؟ قندیل بلوچ کے قتل کا الزام آپ پہ لوگوں نے لگا دیا، حریم شاہ جو ہے وہ تھپڑ والا معاملہ، اور اتنے واقعات ہیں وہ وائرل ہو جاتے ہیں، آپ اس پہ کھل کے گفتگو بھی کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ میری بات سنیں میرے بچے، تو کیا ہوتا ہے آپ کی اس وقت فیلنگز کیا ہوتی ہے؟ دکھ نہیں ہوتا کہ یار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو دبئی کے اندر جب یہ ہوئی، میرے تو تصور بھی نہیں کہ دبئی جیسے ملک کے اندر آج الحمدللہ وہ تھانے میں بھی روزانہ پیش ہو رہا ہے۔ جس نے ویڈیو بنائی ہے، اچھا پکڑا گیا، پتہ لگ گیا کون تھا؟ اچھا، اعلیٰ حضرت، وہ ہماری جو وکلاء کی ٹیم ہے، انہوں نے 2.5 گھنٹے کے اندر نام، شکل، صورت میرے موبائل فون پہ موجود ہے، اگر کہیں گے تو آپ کو میں دکھا دیتا ضرور دکھائیں، ضرور دکھائیں کون ہے وہ۔ ہوں۔ اس کے بعد جناب تھانے کے اندر مطلوب روزانہ اس کی پیشی۔ اب میں نے جناب وکیل صاحب کو کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا زیادہ ڈالے، میں نے کہا نہیں، اتنا ڈالو جتنا کہ وہ دے سکے۔ 2 لاکھ درہم کا ہم نے ڈالا ہے، جس کلب میں یہ واقعہ ہوا اس کلب کے اوپر ڈالا ہے۔ میں نے تو ایک پروگرام میں بھی کہا آپ انشاءاللہ پاکستان بھی آج کل استحکام ہے، پاکستان اور معاشی طور پہ کمزور ہے، مفتی صاحب کے پاس انشاءاللہ اتنی موٹی رقم آ رہی ہے مختلف 2 کلبوں سے اور ان طرح کے لوگوں سے، پاکستان بھی مستحکم ہوگا کہ مفتی صاحب بھی مستحکم ہوں گے۔ اے لو ہمیں لوکی کان مفتی صاحب 2 پھیرے اور لاؤ، مزید استحکام چلو چاہیے۔ اگر کہیں گے تو چلے جائیں گے، کیونکہ اس وقت میرے ملک کا بیوروکریٹ، یہ میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، حاضر سرور اور ریٹائرڈ، پچھلے 5 مہینے میں جو پیسہ وہ نکال کے یہاں سے لے گیا ہے نا، حضرت حافظ صاحب، سید صاحب، عاصم منیر شاہ صاحب، میرے پرانے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں میرے مہربان، ذرا پوچھیں کہ ہنڈی کے ذریعے یا ادھر کمال ادھر کے حوالے سے پچھلے 5 ماہ میں کتنی رقم مظلوم پاکستان سے عرب امارات کی طرف گئی ہے۔ چلو بہرحال معنی یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں، چونکہ مفتی عبدالقوی حقائق کو تسلیم کرتا ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط میں کہہ رہا ہوں، پہلے والی سرائکی تھی، اس لیے ہم سے غلطی ہو گئی، دوسرے والی حافظ قرآن تھی، عالمہ تھی، سید زادی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ نکاح نہیں کیا ان کے ساتھ؟ نکاح کیوں کریں جب پاکیزہ خاندانی مجھ سے زیادہ پیسے والی خواتین جناب قبلہ مفتی صاحب کو پیغام نکاح دے کے اپنی پرسکون زندگی گزاریں، تو ضرور میں نے ان خواتین یا ان بچیوں کی طرف آنا ہے۔ اچھا آگے تیسرے والی 2 تو یہ آپ نے بتا دیا نا۔ تیسری جناب یہ میں یتیم ہوں، اوکے صحیح۔ آپ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں، آپ میرے لیے چچا ہیں، آپ میرے لیے والد کے درجے میں ہیں۔ ہم زبانی کو دیکھ رہے ہیں، ہم حفظ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، ہم سید زادی کو دیکھ رہے ہیں، ہم یتیمہ دیکھ رہے ہیں، اب ہے غلطی ہماری؟ یہ تو نہیں کہتا کہ ہم غلطی ہے یا گناہ ہے؟ دیکھیں غلطی جب میں کہہ رہا ہوں تو گناہ اس لیے میں ذرا چونکہ مثبت بات زیادہ کرتا ہوں کہ جب آپ انما الاعمال بالنیات کا کیا معنی ہے آپ مجھے بتائیں۔ آپ کے اعمالوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ میں اس کو اپنی بتیجی، اب مجھے بتائیں میری عمر کتنی ہوگی؟ 65۔
میں 68 میں ہوں. میرا اندازہ کتنا بہتر ہے آپ کے بارے میں. میں کہتا ہوں میں نے آپ کی پیشانی میں دیکھا ہے بہت کچھ, تو اس لیے تو آپ کو اتنی کھلی باتیں بتا رہا ہوں. مجھے بتائیں کیا دیکھا ہے میری پیشانی میں. پیشانی میں یہ ہے کہ آپ بڑے گہری شخصیت ہو, اچھا. علم اور مطالعہ آپ کا بہترین مشغلہ ہے. ہر آدمی کی جو اندرونی کیفیت ہے اس کو بڑے طریقے سے جناب آپ حکمت, زبان کی حکمت کے ساتھ, میں وہ زیادہ وہ لفظ تو استعمال نہیں کرتا, آپ کی زبان کے اندر اس قدر روانی ہے, ذہن کے اندر اس قدر تازگی ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کی اندر کی باتیں بآسانی نکلوا سکتے ہیں. تنگ تو نہیں کر رہا نا, اچھے طریقے سے نکلوا رہا ہوں نا. یہی تو کمال ہے. چلیں آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ. اچھا ہم وہاں پہ تھے کہ بلکہ آگے تھوڑا سا بڑھ کے مجھے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ اس لیے نہیں, آپ کہہ رہے کہ آپ اس کو غلطی سمجھتے ہیں, پازیٹیو بات کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال چونکہ نیت کے اوپر دار و مدار ہے, ہاں. اس کی ہم نے غلطی کی اس لیے کہ بھئی ہمارے ہم وطن ہے. دوسری سے اس لیے غلطی کی کہ جناب حافظہ قرآن ہے. تیسری سے اس لیے غلطی ہو گئی کہ چونکہ یتیمہ ہے اور بھتیجی ہے اور بیٹی ہے اور مظلومہ ہے. اچھا وہ اب اگلا نکاح آپ وہ افغانی سے کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب نکاح کے بارے میں انتظار نہیں کرتے نا کسی. کر لیا ہوا ہے. اب آگے چلے. واہ 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 کیا بات ہے. اچھا تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے سوال, مجھے محبت ہوئی دیکھیں خاتون سے بات کرو. نہیں میں بڑا وہ اب یہ اخبار پڑھی ہے نا, تو اس کی رنگت مجھے پسند آئی ہے, تو اس سے بھی مجھے محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کی پیشانی کو میں نے دیکھا, میرے دل میں محبت پیدا ہو. آپ مجھے بتائیں, آپ خود فرما رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کے پروگرام مفتی صاحب سے میرے لیے پہلی دفعہ ہے. جتنا میں آپ کو پیار دے رہا ہوں کیسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی 15 سال سے آپ کی ہماری دوستی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے, حسن ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اچھا اس کو نا آج جی آپ اس کا ترجمہ بتائیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. مفتی عبدالقوی کی غلطی یہ ہے کہ فطرت کے قریب ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے کہہ جاتا ہوں. وہ اس طرح کہتا ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کرش ہے میرا. کرش ہوتا ہے کسی کو دیکھنا, خوبصورت لگنا اور کہنا اچھا یار یہ ٹھیک ہے, وہ تو ہوگی یہ والی بات. محبت ہوتا ہے جو جہاں درد پیدا کر دے, تکلیف ہو, کوئی ناکام محبت جس کی آج بھی یاد آتی ہو کہ یار یہ میری زندگی سے اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. مفتی عبدالقوی صاحب کے ہاں محبتیں بہت ہیں, لیکن کوئی بھی ناکام نہیں ہے. ہائے 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 کیا بات ہے, ساری کامیاب ہے. سب 100% کے 1000% کامیاب ہے. اچھا 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 ویری گڈ, کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں جو زوجہ محترمہ ہیں, بھابھی محترمہ ہیں, انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا یا کبھی کوئی ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ مفتی عبدالقوی پورے پاکستان کے لیے ہیں, گھر میں نہیں ہو سکتے, مجھے یہ لگتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جب وہ واقعہ ہوا حریم شاہ والا, تو بہرحال 2-3 مہینے میں خلوت میں رہا نا, اور ہم نے اپنے مشورے سے یہ بات طے کی, کیونکہ میرے پاکستان کے اندر جنونی بہت ہے. جنید جمشید بیچارے کے ساتھ جو کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ جس طرح بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے فلاں وزیر صاحب شفقت صاحب, فلاں میں نام نہیں لیتا, کس طریقے پہ ان کے ساتھ جناب کراچی ایئرپورٹ پہ یا فلاں ایئرپورٹ پہ یا فلاں جگہ ہوا. بات یہ ہے کہ کیا مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے ایسی ایک کیفیت نہ پیدا کر دی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ گھر مسجد مدرسہ میں رہیں اور 2-3 مہینے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے مفتی صاحب سے جو افتاء کے اندر بیٹھ کے فتوے جاری کرتے ہیں وہ ہم نے ان سے منصب واپس لے لی ہے تاکہ مفتی صاحب گھر میں رہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں حضرت, کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, کس کا رسالہ ہے؟ مفتی عبدالقوی صاحب کا. بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا, چاہے باپ کر دے چاہے دادا کر دے, کس کا رسالہ ہے؟ مفتی عبدالقوی صاحب کا. جب 2 سے 2.5 مہینے جناب ہم خلوت میں رہے, بچے بڑے خوش تھے, روزانہ آ جاتے تھے عصر کے بعد کہ نانو کی اب زیارت ہوگی, ملاقات ہوگی. اب نانو جی گھر بیٹھے ہیں تو یقیناً پیسے بھی دیں گے, پیار بھی کریں گے, سب کچھ. لیکن جب 2 مہینے کے بعد یا 2.5 مہینے کے بعد مفتی صاحب آ کے بیٹھے اپنے مرکز میں, اب وہ پورے 2.5 مہینے کی لائن لگی ہوئی ہے. ایک دن کے اندر میں نے 7 کیسز سنے. اچھا اور مشکل حل کرے نا. میرے سوال سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ نانوں کی بات بتا دی, میں تو نانی محترمہ کا پوچھ رہا ہوں, ان کا ری ایکشن کیا آیا؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب ری ایکشن آتا ہے تو اس کے اندر نانی بھی شامل ہوتی ہے, بیٹے بھی شامل ہوتی ہیں, بچے بھی شامل ہوتے ہیں, نانو بھی شامل ہوتے ہیں. جھگڑا نہیں کرتی اس بات پہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب مفتی عبدالقوی صاحب نے اپنی تمام تر دولت اپنی اہلیہ محترمہ شادی والے کے لیے
मुख्तस कर दी हूँ। कितना मैंने प्यारा- बताया कि कितना प्यारा डिफरेंशिएट करते हैं ना, अहलिया मोहतरमा शादी वाली। अच्छा 2014-15 से मैं कह रहा हूँ कि 1 रुपया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने अपनी जान पे नहीं लगाया। तो लिखवा लिया उनसे इकट्ठे ही कि मैंने निकाह करने हैं, या जरूरत ही नहीं है लिखवाने की? वो माशाल्लाह आलम भी है, हाफिजा अच्छा, भी है, अच्छा। हौसले वाली भी है। वैसे हौसले वाली तो बहुत है मुफ्ती साहब, हौसले वाली तो बहुत है। ये तो मैं भी कहता हूँ, मैं तो सलाम पेश करता हूँ उनको, वरना ये गुफ्तगू नहीं सुनी जा सकती। बल्कि मैं तो उनसे कहता रहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँगा तो तुम्हारी दुआओं की बरकत से। अरे वाह वाह लेकिन वाह। बहरहाल अच्छा ये, हाँ आप, अच्छा ये बताएं मुझे कि अपने बारे में कोई ऐसी अफवाह आपने सुनी हो जिसको सुन के आपने कहा हो कि यार ये कौन लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल आलम, जिस ज़माने में वो किंदील बलोच गई ना, हाँ, और वो खबर आई कि किंदील बलोच को उसके भाई ने कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया। वो मेरा एक नवासा बड़ा काबिल है, उसने उसी तरह एक माटो लगाया ARY का, और उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ तले लिखी और नीचे लिखा मुफ्ती अब्दुल कवी को उनकी हकीकी बहन ने कत्ल कर दिया। ओए अच्छा अच्छा, फिर आपके मुंह से निकला कि यार ये कौन लोग हैं यार? नहीं मुझे पता था, तो मैं बड़ा हंसा। अच्छा, मैंने कहा उस बच्चे की जियारत को। एक दिन वो दूसरा मेरा नवासा है, ज़रा वो तबीयत का सादा है, उसने कहा ब्रेकिंग न्यूज़, मुफ्ती अब्दुल कवी के नवासे ने किंदील बलोच को कत्ल करने के बाद अब आराम से बैठा हुआ है। ये सारी खबरें आपके नवासे तो नहीं ब्रेक करते? नहीं, बहुत माशाल्लाह जनाब अपना तालीमी लोग हैं मौजूद। मकसद ये है कि जिस तरीके पे जिस तरह के बच्चे कितने आपके, बेटे बेटियां? अल्हम्दुलिल्लाह 4। चार बेटे बेटियां आपकी जो है वो सही, सारों की शादी हुई है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ सबके निकाह, मुफ्ती साहब फारिग हैं। मुफ्ती साहब अब बस याशी कर रहे हैं माशाल्लाह है। याशी न कहें कि फितरी अल्लाह के दिए हुए निज़ाम फितरत पर अमल फरमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि गाने के बारे में क्या कहता है इस्लाम? किसके बारे में? गाने मौसीकी। हाँ बहुत सारा सवाल है। आज आपको मैं जो बात बताऊंगा ना, आपको भी मज़ा आएगा। और जो मेरे मौली साहबान है ना, जिनकी चेहरा यूँ रहता है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। मेरे नबी रहमत के ज़माने में आलात मौसीकी कितने थे? ये आपसे सवाल नहीं, वो जो उस तरह का मौलवी है ना, उससे है। एक दोफ, बिल्कुल ठीक है। एक बांसुरी। ओके। बांसुरी का जब बजाने का वक्त आया, कहाँ बजी? मस्जिद नबवी में। साहबा ने देखा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, वो मुल्ला भी जनाब इनकार नहीं कर सकता। बीबी आयशा ने कहा मैं भी देखती हूँ, मैं बड़े इशारात की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। हुजूर आगे खड़े हो गए, बीबी साहबा भी देख रही है। 2 आलात मौसीकी, दुफ और बांसुरी, अब तरक्की करते हुए अगर दूध 36 शक्लों में आ जाए, मिल्क शेक की शक्ल में आ जाए, क्योंकि दूध हलाल है, 36 किस्म की आइसक्रीम भी हलाल है, वही आलात मौसीकी तरक्की करते हुए 36 शक्लों में आ जाए, हुजूर ने चूंकि खुद देखा, आलिनु वलो बिद्दुफ, हुक्म फरमाया। इसलिए मुफ्ती अब्दुल कवी की तालीम में माना फ़काहत ये है कि दूध तरक्की करते हुए 50 शक्लों में आए तो हलाल है, 2 आलात मौसीकी जो हुजूर के ज़माने में तरक्की करते हुए 50 शक्लों में आ जाएंगे वो भी हलाल है। लेकिन जो शायरी की जाती है, गाने में लिखी जाती है, जो मर्द और औरत के उसके बारे में लिखी जाती है, वो भी जायज़ है? नहीं, देखा ना, बोले आपने अच्छी बात की। दुफ के ऊपर शिरकिया कलाम हो रहा है, नाजायज़ है। इसी तरह जनाब मेरी महफिल सिमा के अंदर, मौसीकी के अंदर दिल ना लग जा ठा करके, यकीनन गलत। ये देख रहे, ये क्लैरिटी नहीं देते लोग। अब इतना बड़ा वो थंबनेल बना देंगे, मुफ्ती अब्दुल कवी ने गाना गाने को जायज करार दे दिया, हालांकि आप हमने कलाम को देखना है। अगर हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कलाम है और जनाब तरन्नुम के साथ एक आदमी मुझे जनाब दुफ बजाकर, मुझे ढोल बजाकर, मुझे बांसुरी बजाकर, आजकल गिटार पे, वायलिन पे, गिटार के ऊपर बैठ के मैं जनाब बैठा हुआ हूँ जनाब कैसे पहाड़ी इलाकों में, मैंने उसको कहा अल्लामा इकबाल का कलाम सुना कि ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, तो मुझे पता है मुल्ला क्यों आराम है। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कौन सी लगती है आपको? मेरे ख्याल में ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी गलती है कि जो मैंने कलमा सुन के, तौबा के अल्फाज सुन के, उस पर हरीम शाह के ऊपर एतमाद करके, और मैं ये समझते हुए कि मैं फ़लाँ चैनल के दावत पे जा रहा हूँ,
تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی وہ سب سے بڑی غلطی تھی. اور آپ کو سب سے زیادہ پچھتاوا کس بات پہ ہے؟ اسی پہ آیا. اسی پہ آپ کو آیا. سب سے بڑی خواہش کیا ہے زندگی کی؟ سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب کا جب تک سانس چل رہا ہے نگاہ بھی ایسے ٹھیک رہے, ہائے دماغ بھی ایسے ٹھیک رہے, ہائے زبان بھی ایسا ٹھیک رہے, واہ. نظام فطرت بھی ایسا ٹھیک رہے, پیغامات نکاح آتے رہے, مفتی صاحب مسکرا کے قبول کرتے. جوانی بھی جوانی تو آ گئی نا. اچھا, جب آنکھ ٹھیک ہو گئی, دماغ ٹھیک ہو گئی, سب نظام سارا ٹھیک کچھ ہو اس کے اندر جو ہے وہ اس پہ آ گیا. اچھا دیکھیں بلال بھی انجوائے کر رہا ہے, آپ دیکھیں آڈینس سے کتنا انجوائے کر رہا ہے اس کو ہے. اور میں اس کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آ رہی ہے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی نظام فطرت میں انشاءاللہ اچھا ہی پیدا کرے گا. کتنا آپ نے اس کو جانا ہے یہ اس کے کیمرے کے بعد بند کر کے بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ اب اس کی شادی ہے 2 مہینے بعد ہمیں پکڑا حاضر جائے حاضر گا. حاضر میں انشاءاللہ دعا میں شامل ہوں گا. واہ واہ واہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی کوئی جگہ لے سکتا ہے؟ اگر ہے تو کون ہے؟ آفتاب اقبال صاحب کا ایک جملہ سناتا ہوں. انہوں نے آن ایئر کہا, اب آج کل وہ بھی بیچارے دبئی میں ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی فہرست بناتے ہیں نا, پہلے نمبر پہ یہ, دوسرے نمبر پہ یہ, تیسرے نمبر پہ یہ, نون بھی بڑی جماعت ہے 1 2 3 4 5. جب پی ٹی آئی کا بناتے ہیں 1 2 3 4 5. اب چھوٹی جماعتوں میں آ جاتے ہیں ایم کیو ایم کا 1 2 3, مولوی فضل الرحمان صاحب کا 1 2 3, باقی جماعتیں 1 2 3. فلاں جناب کرنٹ افیئر کے اوپر کوئی مذہبی گفتگو کرنی ہے 1 2 3 مفتی. جب ایسا معاملہ آتا ہے کہ جہاں حکمت بھی ہو, درایت بھی ہو, تعمق بھی ہو, شریعت بھی ہو, امت مسلمہ کی نمائندگی بھی ہو, وہاں مفتی عبدالقوی کا متبادل کوئی نظر نہیں آتا. یہ کب بات کی تھی انہوں نے, کس ایئر یہ میں؟ انہوں نے اس زمانے میں بات کی تھی میرے خیال میں جب میرے اوپر قندیل کا رولا بنا تھا نا. اچھا 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 اچھا. تو انہوں نے کہا تھا مفتی صاحب کو میں سادہ تو کہہ سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے کسی طرح کی کوئی اس معاملے کے اندر کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہے کہ مفتی صاحب بیچاروں کو 109 میں ڈالے. اچھا میں بہت سی مشہور شخصیات کو جانتا ہوں, بڑے قریب سے جانتا ہوں, بڑے تعلق والے بھی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کنٹروورسی آئے نا تو اتنا میں نے نہیں دیکھا جیسے جتنا اسٹرانگ میں نے آپ کو دیکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دوسری بات یاد رکھیں کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھا آپ کا نام اسامہ ہے نا, جی, آپ اپنے چہرے کی چمک دیکھ لیں. حضرت اسامہ ہمارے حضور کے زمانے کے اندر شہزادہ ایک گزرا ہے نا. بالکل. جب میرے دادا پاک نے میرا نام رکھا محمد عبدالقوی, وہو القوی العزیز. قرآن کہتا ہے قوی وہ بھی ہوتا ہے جو قوت والا بھی ہو, العزیز غالب بھی ہوتا ہے. بالکل حالات آتے رہتے ہیں. میں چلے ہمیشہ کہتا ہوں اگر بدر کے اندر تاریخی کامیابی ہے تو احد کے اندر میں شکست نہیں کہتا. جہاں کمانڈر ان چیف کے 72 ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں تو میں ادب کی وجہ سے ازمائش ہی کہوں گا نا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. غزوہ حنین بھی ہے اور طائف کی حدیثیں بھی پڑھ لیں. خون مبارک بھی جسم سے ہے اور کتنی جناب عجیب کیفیت ہے. میں تو چونکہ ادب والا آدمی ہوں. اچھا ابھی آپ نے بات کرتے ہوئے ذکر کیا, میں نے کہا آپ بات کمپلیٹ کر لیں گے پھر میں بات کروں گا. آپ نے کہا کہ مدرسے میں لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کی طرف آئیں. میں بہتر نہیں کہہ رہا. جب آپ نکاح کو آسان کریں گے استاد حدیث کے لیے, قاری قرآن کے لیے, معلم کے لیے, تو وہ بچے کی طرف آپ مجھے بتائیں, میں تو جرت کی بات کرتا ہوں. آج تک آپ نے کسی شیعہ عالم کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کے کمرے سے فلاں چیز برآمد ہوئی ہے, بچہ برآمد ہوا ہے, یا خود حضرت نیچے تھے بچہ اوپر تھا, کیونکہ ان کے یہاں متا کھڑا ہے. یہ جو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, سوال یہ تھا کہ یہ واقعات جو کوٹ ہوتے ہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ حقیقتاً ہوتا ہے ایسا. بالکل ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا خطرناک ہے. خطرناک کیوں نہ ہو. یہ تو دیکھیں اعتماد اٹھ جائے گا. مولوی بیچاری کی ایک شادی ہوئی, محترمہ بھی رو رہی ہے کہ میرے مقدر میں یہ ملا کیوں تھا. اپنے بچوں کو بھی آگے وہ ملا نہیں بناتی. وہ مولوی کہتے ہیں ایک طرف ہو جا, میرے مقدر میں تو تھی. مجھے بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر کتنے علماء ہیں جن کے بچے آگے عالم بنے ہوں. ہاں مولوی تقی عثمانی کی طرح ہوں, اسلامی بینکاری کو آسان کر دیں, اس کے بعد پجارو بھی ہو, اس کے بعد پیسہ بھی ہو, ان کے بچے بھی جناب اسلامی بینکاری سے وابستہ ہوں, 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, ان کا بیٹا تو بن جائے گا ملا. آپ مدرسے میں رہے ہیں, کبھی ایسے کسی اس نظر سے کسی نے آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہو؟
میرے بیٹے میں تو وہ شہزادہ تھا کہ ایک خلیفہ میرے دائیں طرف ہوتا تھا، ایک خلیفہ میرے بائیں طرف ہوتا تھا کہ بلا مفتی صاحب جا رہے ہوتے تھے مدرسے کے اندر، اور الحمدللہ میں شعور کے زمانے میں جاتا تھا، گاڑی پہ جاتا تھا، گاڑی پہ واپس آتا تھا۔ اور یہ پوچھنا تو ویسے ہی بیکار ہے آپ سے کہ آپ کا کبھی دل مائل ہوا، کیونکہ 50 نکاح کیے ہوئے ہیں آپ نے۔ نہیں، جب میرے لیے اللہ نے خواتین کے معاملوں کو آسان کیا تو میں کیوں ایسے نظام فطرت کے خلاف جاؤں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایک ایسی چیز جو مفتی عبدالقوی صاحب کبھی نہیں کریں گے؟ مفتی عبدالقوی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سب سے بڑی بات کہہ رہا ہوں، مفتی عبدالقوی کبھی کرپشن نہیں کریں گے، مفتی عبدالقوی کبھی حقوق العباد کے بارے کے اندر کمی لے کر نہیں آئیں گے۔ ایک محترمہ نے مجھے جفی ڈالی ہوئی ہے، اپنی مظلومیت سنا رہی ہے، یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ملا کا اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بچے کہہ رہی ہے میں حافظہ قرآن ہوں اور جناب وہ میرے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے مذاق بنا رہی ہے، اس کے اندر مفتی عبدالقوی کا کیا قصور ہے؟ مفتی عبدالقوی سن 82 سے لے کے اب تک چیئرمین دینی مدارس بورڈ بن کر، پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا ممبر بن کر، وزارت تعلیم کے اندر 8000 دینی مدارس کے لیے 14 ارب 85 کروڑ کا بجٹ بنا کر ایک سال کا۔ کوئی بتایا نا مجھے مفتی صاحب نے یہ کرپشن کی ہے؟ نہیں، یہ سنا بھی نہیں۔ میرے بھائی سے پوچھ لیں، میری بہنوں سے پوچھ لیں کہ بابا کے بعد نظام وراثت کے حوالے سے میں نے ترازو میں تول کے ان کو زیادہ دیا ہے یا کم دیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ موویز وغیرہ دیکھی ہیں کبھی؟ موویز کے بارے میں چونکہ ایک کھلی کتاب ہوں، 1982 سے لے کے سن 2000 تک 18 سال وہ ہے جناب، میں پاکستان کے بڑے بڑے شوقین لوگوں کو کہتا ہوں 18 سال 1982 سے لے کے 2000 تک، سن 2000 تک، جب وہ پرویز مشرف صاحب گئے اور معاملہ ذرا انڈیا اور پاکستان کے خراب ہو گئے، ہر سال میں جاتا تھا۔ یعنی کتنی مرتبہ گیا؟ 18 مرتبہ۔ میرا میزبان کون ہوتا تھا؟ نعیم بھائی، جو فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا بروکر ہے۔ اچھا، اب ان خواتین کے نام بتاؤں جن کے گھر میں نے کھانے کھائے؟ بتائیں نا۔ ہیما مالنی۔ اچھا، صرف کھانا کھایا؟ اسی طریقے کے اوپر جناب محترمہ کرینہ کپور صاحبہ۔ اچھا، بیبو، واہ واہ واہ۔ اچھا، ان کے جب فتوے کا معاملہ ہوا میں نے تائید کی۔ تو تصویریں نہیں بنائی ہوئی ان کے ساتھ یا نہیں؟ ویسے ہی وہ اصل میں ہڈن نہیں، وہ تصویریں تھیں تو میں جب آتا تھا نا تو وہ میں اپنے بچوں کو دکھاتا تھا، میرے بچے میرے خیال دوست بھی ہیں اور وہ بھی، تو انہوں نے پھر بہت سارے انہیں رکھے بھی تھے، پھر بعد میں کام پرانا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ تصویروں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ مفتی عبدالقوی صاحب کی بلا وہ ہیں جو سیلفی کے بانی ہیں۔ اچھا، آگے بتائیں، نام بتائیں پہلے، نام آگے۔ اور شاہ رخ خان ہو جائے گا۔ اچھا، ویری گڈ۔ شاہ رخ خان کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے اس زمانے کے اندر اتنے پیسوں کی آئی ہے، اس سے پوچھے کہ کس نے دی اور کہاں سے لے کے دی۔ حضرت سلمان خان صاحب سے پوچھیں۔ اچھا، باقی جو مزاحیت ہے وہ قادر خان تھے مرحوم۔ ہاں۔ باقی اس طرح کے جو چھوٹے موٹے نکے قادر سکے خان ہوتے زندہ ہے شاید؟ اچھا، چلیں۔ چلو، اچھا، تو بہت سارے ایسے جو نکے سکے ہوتے تھے۔ کوئی گلے گلے لگایا یہ کرینہ کپور کو یا نہیں؟ مسلمان بات یہ ہے کہ آپ ساڑ رہے ہیں اس ٹائم پاکستان کے یہ جو بچے ہیں 20-20 سال کے، یہ اس کو سوچ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ساڑ رہے ہیں ان کو، یہ بتا گئے آپ۔ بہرحال اچھا چلیں، مجھے ایک چیز یہ بتائیے ہماری یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ گرل فرینڈ بن رہی ہے، بوائے فرینڈ بن رہے ہیں، سارا کچھ ہے، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، ماں باپ جلدی شادی پہ مانتے نہیں ہیں، کنٹرول ہوتا نہیں ہے، گناہ کی طرف جاتے ہیں، کیا کریں؟ شباش، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ اس لیے آپ کا نام اسامہ ہے اور پیشانی دیکھ کے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب سے فوراً رابطہ کریں۔ 0300719434 پہ فوراً رابطہ کریں۔ یہ آپ نے اس پہ نیچے پٹی پہ بھی چلا دینا ہے تاکہ بالکل ٹھیک ہے۔ 2000 لڑکیاں رابطہ کریں گی تو آپ ان سے شادی کر لیں گے۔ اللہ میرے قائد محترم عمران خان صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، بہت ساری بچیاں مجھے کہتی تھی خان صاحب سے ملانا ہے، میں نے کہا چلو، خان صاحب سے میرا ایک تعلق تھا۔ اچھا کہتے تھے مفتی صاحب آپ کے فتوے کے مطابق ان سے نکاح نہیں کرنا کہ عمر کا بڑا فرق۔ اچھا اچھا، تو میں ان بچیوں کو جن کی عمریں 20 سال سے لے کے 24 25 30 سال تک ہے ان کو پیش کی آپ کی برکت سے، نام اسامہ کی برکت سے خوشخبری سنا دیتا ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ 20 جناب نکاح ہے کہ لوگوں نے مجھے، بچوں نے مجھے کہا کہ جناب فلاں پارک میں بیٹھے، میں نے کہا میں آ رہا ہوں، وہاں میں نے پارک میں نکاح پڑھایا۔ 2024 وہ بچے اور بچیاں جن کی عمر 22 سال سے 30 سال کے درمیان ہے، 2024 ان کی شادی کا، ان کی بارات کا، ان کے ولیمے کا سال ہے۔
صحیح صحیح بالکل ہمارے یہاں تو کیا مصیبت ہے، آپ نے صحیح کہا، او جی اسی جٹ ہے، او جی اسی ارئی ہیں، او جی اسی سید ہے، او جی اسی فلاں ہے. کلمہ طیبہ کے بعد لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمارے اجمی جناب بنائے ہوئے تعلق. بالکل صحیح. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میرے سامنے جناب ہزاروں مثالیں ہیں. آپ کو ایک عجیب مزیدار بات سناؤں. ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا، صاحبہ نے، کہ مفتی صاحب میں ایئر ہوسٹس ہوں. ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایک صاحب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ایئر مین ہیں، کینیڈا تک جاتے ہیں، فلاں تک جاتے ہیں، ایک ایک دو راتیں وہاں قیام ہوتا ہے. ان کا دل بھی مچلتا ہے جب چابی لے رہے ہوتے ہیں ہوٹل کی اور جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جیسی شخصیت موجود ہو اور ہم گناہ کریں کیوں. محترم اہل تشیع، 4 چیزوں میں فرق. محترم شادی شدہ مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق دوسرا نکاح کر رہے ہیں. محترمہ پہلی شادی. محترم اہل تشیع. محترمہ کٹر اہل سنت. اوکے. محترم سرائکی. محترمہ رانگڑ، رائے، رانا، رو، جسے ہم کہتے ہیں جوڑ ہی کوئی نہیں ہے. کسی طرح کا کوئی جوڑ نہیں. پھر چونکہ محترم کے 2 بچے بھی ہیں، یقیناً عمر بھی ان کی 2 4 5 سال زیادہ ہے. محترمہ کنواری ہے، یقیناً اس کی عمر 2 4 5 6 10 سال چھوٹی ہے. پہلے سنے نا، محترم نے ٹیلی فون کیا اپنے ملا صاحب سے، لاہور کے ایک بڑے، ہاں جی میں نے اس طرح کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ محترمہ چونکہ اس کی پہلی شادی ہے، اس کے لیے ولی ضروری ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا. صحیح. اس محترمہ نے کہا مجھے فون دے. اس نے کہا مولانا میرے لیے تو ولی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھ دوسرا نکاح کر رہا ہے اس کو بھی کہنا اپنی بیگم کو بھی تو ساتھ لے کے آئے. اس کو بھی ولی کی ضرورت ہے. اس کی آپ بھی لوگوں کو ابھی تک مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے نبی رحمت نے کہا ہے صلی اللہ علیہ کہ المومنون والمومنات المسلمات مسلمین والمسلمات. میرے نبی رحمت نے تو ہمارے اندر عدل کیا ہے. اب مجھے کہتے ہیں ولی لے کر آؤ، میں تعلیم یافتہ ہوں، ایئر ہوسٹس ہوں، یہ میری سند ہے. انہوں نے کہا نہیں جی میری فقہ کے اندر تو چونکہ ہے تو صیغہ بھی ہوگا اور ولی بھی ہوگا. اس نے کہا آپ کی فقہ بند. پھر اس محترم نے کہا اپنے اس کو، اس نے کہا میں تو ایک ہی شخصیت کو مفتی مانتی ہوں مفتی جس کا نام قبلہ مفتی عبدالقوی ہے. میں نے کہا میری بیٹی یہ بتاؤ لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، کراچی میں ہو یا ملتان میں آتی ہو نکاح پڑھنے، میرے لیے نزدیک نکاح کے اندر تاخیر نہیں. اچھا ویری گڈ. انہوں نے کہا جی ہم 3 دن میں ملتان آ رہے ہیں. نکاح پڑھوا اب دیں. آپ مجھے بتائیں بڑے درد دل کے ساتھ، اسامہ صاحب اس ملا سے پوچھو کہ کیا شیعہ اور سنی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس معاشرے سے پوچھو کہ کیا رانگر کا اور سرائکی کا امتحان اپنا نکاح ہو سکتا ہے؟ رانگر اور سرائکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس معاشرے اور پاکستان کے قانون سے پوچھو کہ ایک شادی شدہ 2 بچوں کا باپ کیا ایک محترمہ کنواری سے نکاح کر سکتا ہے؟ ہر طرف بندش ہی بندش ہے. میرا قانون اجازت نہ دے، میرا ملا اجازت نہ دے، میرا معاشرہ اجازت نہ دے، میری برادری اجازت نہ دے. صرف اجازت کون دے؟ اللہ، رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب متع نکاح جائز ہے؟ متع کے اندر صرف ایک خرابی ہے، ڈیوریشن کی، وقت کے تعین. وقت کی تعین کی. میں نے اہل تشیع علماء کو کہا، انہوں نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، مجھے عزت کرتے ہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. میرا اہل سنت مفتی اس آیت کو سننے کے بعد استمتاع کو اہل سنت نوجوانوں کے لیے حلال کیوں نہیں کرتا؟ سر مفتی عبدالقوی کا کام ہے کہ نکاح اور طلاق کے معاملات کو دیکھے. اچھا آپ نے باقی 2 نکاح نہیں بتائے تھے، آپ نے ایک وہ تو بیچ میں 4 آپ نے بتانے تھے. یہ دیکھیں، نکاح الزواج یعنی شادی، ٹھیک ہے، جس کے اندر محترم اور محترمہ کی رضامندی یعنی ایجاب و قبول، کم از کم 2 گواہ، جتنے زیادہ ہو جائے اتنا بہتر. اعلان عام، اعلان عام، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. دوسرا ہو گیا نکاح الشرعی یا القرآنی، قرآن والا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ.
محترم محترمہ کی رضامندی اور میکسیمم 2 گواہ. ٹھیک ہے کوئی اعلان عام کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے وہاں کا کہنے لگے جی اعلان عام تو سنت ہے. ٹھیک ہے میں نے کہا سنت کو دیکھتے دیکھتے پہلی بیوی کا دل بھی دکھے گا, ٹھیک ہے. پہلے سسرال کا دل بھی دکھے گا. حکم نہیں ہے کہ اعلان کریں؟ نہیں, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو, تو قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا ہے نکاح الاستمتاع. وہ بھی آپ نے بتا دیا. ٹھیک وہ کیا ہے؟ محترم اور محترمہ کی رضامندی بغیر وقت کے تعین کے. کب تک رہیں گے؟ اکٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے گواہ میسر آ جائیں تو الحمدللہ, ٹھیک ہے نہ میسر آ جائیں دونوں کی رضامندی تو ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے کچھ؟ اچھا بس. چوتھے نمبر پہ آ گیا, چلو ہمارے شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی نکاح رکھ دیں. ٹھیک ہے نکاح متع. ٹھیک ہے میں نے شیعہ علماء کو کہا کہ حضرت اسامہ صاحب تشریف لائے. میں نے کہا جی میں نے صرف آپ کو انٹرویو دینا ہے 20 منٹ. جب گفتگو شروع ہوئی مفتی صاحب بھی لذت میں آ گئے. اسامہ صاحب پہلے اسامہ صاحب تو جناب پہلے لذت میں, اس کے ساتھ ہی جناب ہمارا پروگرام چلا گیا 1 گھنٹہ 20 منٹ میں. میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ محترمہ. اور آپ کہہ رہے ہیں جی 1 گھنٹے کا متعت 2 گھنٹے کا متعت. دین کے اندر مذاق نہیں. آپ وقت کا تعین ختم کر دیں. آج مفتی ابو کا بھی فتویٰ دیتا ہے کہ نکاح متع جائز ہے. بالکل صحیح. تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں. اب مجھے یہ فرمائیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی اپنا مولانا طارق جمیل صاحب سے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے بیٹے کا جو معاملہ ہوا, اتنا لوگوں نے اس پہ بات کی, اتنا دکھی کیا مولانا صاحب کو. میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کتنی کچھ شخصیات ہیں جن کی اتنی عزت ہے معاشرے میں, ہم اتنی عزت کرتے ہیں, ان کو بھی نہیں چھوڑا. اس حوالے سے آپ دیکھیں میری بات سنیں, جو بات غلطی ہے غلطی ہے. ٹھیک ہے. کیا ضرورت تھی مولانا کے بھائی کو بتانے کی کہ واقعہ کس طرح ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. خاموش رہو. کیا ضرورت تھی مولانا کے بڑے بیٹے کو بتانے کی کہ واقعہ یہ ہے؟ کیا ضرورت تھی جناب ہمارے آر پی او صاحب کو یہ کہنے کی کہ یہ خودکشی ہے؟ خاموش رہتے سارے. پھر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب 17 میں نے چینل سوشل میڈیا کے اور فلاں کے مفتی عبدالقوی صاحب بول رہے ہیں. کیوں؟ مولانا ایک احترام والی شخصیت ہے, عجیب دائی ہے, مبلغ ہے, مصلح ہے. میں دنیا کے 54 ممالک کے گیا ہوں, مجھے بھی لوگ جانتے ہیں, مولانا طارق جمیل کو بھی جانتے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ جناب لوگ, 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مولانا کو مانتے ہیں یار. میں نے پھر وہی فقہی بات کی. میں نے کہا کوئی خودکشی نہیں ہے. وہ بیچارہ غیر مکلف ہے. میرا نبی یہ رحمت کہہ رہا ہے کہ مغلوب العقل کی جناب طلاق واقع نہیں ہوتی. ہمارے وہ کہا کہہ رہے ہیں کہ طلاق اور قتل کے معاملات ایک جیسے ہیں. آپ اس کو خودکشی بتا رہے ہو. خودکشی نہیں ہے, جنازہ جائز ہے. کل مولانا صاحب جنازہ خود پڑھائیں گے. مولانا سے اور مجھ سے محبت کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنازے میں پہنچے. پھر میں نے دوبارہ مولانا سے جب ملا, پھر میں نے ٹیلنٹ کو کہا, اب آپ کو بھی بتا رہا ہوں. ایک آدمی بیچارہ, اس کا مشغلہ کیا ہے؟ جم کرنا, جم کر رہا ہے. ایک بچہ عمیر ہے 16 17 18 19 سال کا جو اس کا خادم ہے, جس کو کہا گیا جی گھاٹ سے اس نے جناب, حیا کرو, عقل کرو. کمزور سا آدمی, دماغ کو شاکیں لگ رہی ہے, بیچارہ دوائیں استعمال کر رہا ہے, گھاٹ سے اسلحہ کھینچ رہا ہے اپنے اس بچے عمیر سے جو اس کی خدمت میں رہتا ہے. بچہ عمیر بھی سیانا تھا, اس نے دیکھا کہ جناب گولی نہیں ہے, لیکن تقدیر غالب ہے, نالی کے اندر گولی کھڑی تھی. اب مولوی صاحب کا بچہ یوں بھی تو کر سکتا تھا, اس نے اپنے ساتھ کھیلتے ہوئے یوں کیا. شاید بچے کے ساتھ مذاق بھی کیا ہوگا کہ مارو اپنے آپ کو. مجھے یقین تھا کہ اندر تو ہے کچھ نہیں. اس نے کہا مارو. جہاں جہاں تقدیر غالب ہو جائے تدبیر پر, اس اقدام قتل کو خودکشی نہیں کہتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور مولانا بھی سزا دے ہیں. یہ فلاں صاحب ہیں, انہوں نے 1 لاکھ دفعہ جو روزانہ پڑھتے ہیں, اب لوگوں کے مجھے فون آنے شروع ہو گئے. اور جی 84,000 سیکنڈ ہے اور 1 لاکھ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ذہین ہوں, میں ذہین. میں نے کہا حضور کا فرمان ہے کہ جو میرے اوپر 1 دفعہ درود بھیجے, میں اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں. وہ 10,000 مرتبہ پڑھتا ہے, 1 لاکھ ہو گیا اللہ کی طرف. واہ 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 واہ. بہرحال ٹھیک.
مولانا بھی اس وقت اسی کیفیت میں ہے جس کیفیت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغلوب العقل کی کیفیت ہے، کیونکہ جس بچے سے پیار ہو، درمیانہ بچہ تھا، دوسرا بیٹا تھا، تو بہرحال اب آپ کو پتا ہے کہ میرے ہاں کیا عذاب ہے، میں پوری دنیا کے اندر گیا ہوں، مفتی اعظم ایک ہوتا ہے سوائے بیچارے مظلوم پاکستان میں، اس فرقے کا مفتی اعظم یہ، اس فرقے کا مفتی اعظم یہ، اس فرقے کا حجت الاسلام یہ، اس فرقے کا جناب فلاں۔ جب میرا ملا بٹ جائے، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، پیچھے کہہ رہ گیا، پگڑی بٹ گئی، مونچھیں بٹ گئی، داڑھی بٹ گئی، نظریہ بٹ گیا، آگے روتے ہوئے میں کہتا ہوں مسجد بٹ گئی، مدرسہ بٹ گیا۔ پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، بڑی تاریخی بات بتا رہا ہوں، معین الدین حیدر وزیر داخلہ، محترمہ زبیدہ جلال، ان سے میرا مذاق تھا، اچھا میں نے کہا آپ کا نام غلط ہے، اچھا، آپ کا نام ہے زبیدہ جمال، جلال کا کیا معنی؟ کیا بات ہے، وزیر مذہبی امور سے مرحوم جڑے سے چلے گئے، ابھی نام ڈاکٹر محمود احمد غازی، کتنے عظیم لوگ تھے اپنے اپنے شعبے میں۔ انہوں نے کہا ہمارے 5 جو مسلکی وفاق ہیں کہ جی ہماری میٹرک کی سند کو، ایف اے کی سند کو، بی اے کی سند کو تسلیم کیا جائے، جیسے ضیاء الحق صاحب نے فراڈ کے ساتھ ہماری آخری سند کو، سند ایکول ٹو ایم اے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز ہے، ڈبل ایم اے ہے، اور لگ کیا رہے ہیں ماسٹر سکول، 13ویں سیکینڈ پہ 14ویں سیکینڈ پہ۔ اچھا بہرحال مذاق تھا، ملا بٹا بھی بیچارہ مذاق ہے، جب بٹے گا تو مذاق بنے گا۔ بھلا تنازعوا، پھر قرآن کی آیت ذہن میں، جھگڑا نہ کیا کرو، 5 فرقوں میں نہ ڈبو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری حیبت ہی ختم۔ آج ملا کی کیا حیبت ہے؟ یہ جی مفتی صاحب ہیں اس مل کے، او یار اس کی شکل نہیں دیکھ رہے ہو، کیسی جناب شکل ہے، وہ دیوبندیوں کا ہے بھائی، گستاخوں کا ہے۔ یہ فلاں انجینئر کو دیکھو، یہ کوئی انسان ہے، یہ زندگی ہے، مرتد ہے۔ فلاں ملا کیا ہے، وہ یار دیکھتے نہیں ہو، مشرک ہے۔ فلاں کو نہیں دیکھتے ہو، کمبخت کافر ہے۔ ہمارے شاعر نے کتنی عمدہ بات کی، ڈاکٹر شجاع آبادی نے، اس نے کہا شیعہ کافر، سنی مشرک، تہے وہابی منکر دین، غیر مسلم کرتے یاری جنت جان واسطے، جنت کے اندر یہودی جائیں گے۔ مفتی صاحب آپ کیوں خود کو دیوبند کہتے ہیں پھر؟ میں تو نہیں کہتا، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، علماء دیوبند سے میں نے پڑھا ہے۔ آپ مسلمان کہتے ہیں خود کو، کوئی فرقہ نہیں میں کہتا؟ صرف اور صرف کیا ہوں، آج بھی میری تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ بہترین دین دین اسلام اللہ نے مفتی عبدالقوی کو اور آپ سامعین کو عطا کیا۔ مسلمان کوئی فرقہ نہیں، آگے سنیں، بہترین مسلک مسلک اہل السنہ، اللہ نے مجھے بھی عطا کیا، آپ کو بھی عطا کیا۔ بہترین نسبت چشتی، خواجہ غریب نواز اجمیری کی برکت سے۔ ہاں لیکن اہل سنت فرقے میں آ گئے نا پھر بھی۔ اوہو، اہل سنت اور اہل تشیع فرقہ نہیں، یاد رکھیں، اہل سنت اور اہل تشیع علم عقائد کے حوالے سے 2 راستے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا امام حسن خلفائے راشدین ہمارے لیے امام ہیں، مقتدا ہیں، محتدا ہیں، پیشوا ہیں۔ ان کے زمانے کی جو سنتیں ہیں اس میں نماز تراویح ہو، دوسری اذان ہو، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اہل تشیع کا موقف ہے کہ نہیں، حضور کے اپنے خاندان میں پہلے پہ سیدنا علی آ گئے، پھر سیدنا امام حسن پاک آ گئے۔ اب حضور کے جانے کے بعد حجت کون ہے؟ اہل سنت کا موقف ہے کہ خلفائے راشدین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 نقطے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک نقطہ نظر نہیں ہے کہ حضور کی اولاد ہے۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین، حسن و حسین علی کے بیٹے نہیں، میں محمد کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرقہ تو اس وقت بنتا ہے کہ کتابیں ایک جیسی، فقہ ایک جیسی، امام ایک جیسے، پھر بھی کم بخت، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ ہے، سب تینوں اہل سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، واپس آئے، وہ بات آپ تاریخی بات بتا رہے تھے، بڑی بڑی شخصیات اور مشرف صاحب کا دور۔ ہاں، اب اجلاس ہو رہا ہے کہ ہماری میٹرک کی سند کو مانا جائے، ایف اے کی سند کو مانا جائے، بی اے کی سند کو مانا جائے۔ سارے ملا 10 کے 10 اپنا نمائندہ ایک مولوی صاحب کو بنا کے، جو میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، نام میں نہیں لیتا، بہت بڑی اچھی شخصیت ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب کی جب باری کی وقت آئی، میں نے کہا کہ میٹرک آپ کی مانی جاتی ہے، معین الدین حیدر مان لو، محترمہ زبیدہ صاحب وزیر تعلیم مان لو، ڈاکٹر محمود احمد غازی، لیکن ایک شرط ہے، کیا یہ ایک دوسرے کی میٹرک کی سند کو مانتے ہیں؟
आय हाय 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 हाय, वाह वाह। बरेलवी मदरसे के अंदर एक आदमी ने मैट्रिक पास किया है, सारी जिंदगी वो देवबंदी मदरसे में नहीं जा सकता। शिया मदरसे के अंदर उसने मैट्रिक पास किया है, सुन्नी मर जाएंगे चाहे फजलुर रहमान वोट लेने के लिए शिया के साथ हाथ में हाथ डाले, कभी फजलुर रहमान के मदरसे के अंदर भी शिया तालिब इल्म को दाखिला नहीं मिलेगा। उसी के ऊपर तो मैंने फिर पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड हमने बनाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जहाँ से कम मुसलमान बच्चे तो निकले। बिल्कुल सही है। मुफ्ती साहब अगले बस दो छोटे छोटे हमारे सेगमेंट है। पहला ये है कि डिफाइन इन वन वर्ड, आपने इनकी शख्सियत को एक लफ्ज़ में डिफाइन करना है। नाम आपके सामने मैं ले रहा हूँ, पहला नाम है आपके पास कंदील बलोच। कंदील बलोच सादी थी, भोली थी। उसने मेरे बारे में कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें मैं कहूँ, उसने कहा कोक पी है, रोज़ा नहीं था। हाँ। तो बहरहाल उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या थी कि सादा और भोला होने की वजह से हाथों पे चढ़ गई। किन के हाथों पे चढ़ी? तो जो बातें उसने कायदे मोहतरम के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में, किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को बताई, बहुत सारी और जगहों पर भी बताई, बस भाई साहब के हाथ चढ़ी और जनाब अल्लाह के यहाँ पहुँच गई। ओके। हरीम शाह। हरीम शाह बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली मोहतरमा है। ओके। ये जो क्लब वाली लड़की है, मैं उसका नाम नहीं जानता, ना मैं लेना चाहता हूँ, उसके बारे में उसको डिफाइन करें। देखिए जी, ये तो एक है, फिर कहेंगे कि बड़ा मुफ्ती साहब आपने तीन बातें करते हैं। इस तरह की 20 खवातीन है जो कि बड़ा मुफ्ती साहब को मिली। यहाँ से धोखा हो रहा है, पैसा लेके बेचारी जा रही है और आगे जनाब जिन बेचारों को जिसकी अच्छी शक्ल सूरत होती है, और अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं तो चूँकि बड़े पाकीज़ा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, आगे ऐसे रहनुमा खवातीन भी मौजूद हैं, उधर भी हैं, आंटें बन के बेचारी को गलत लाइनों पे लगा देती हैं। 20 औरतें वहाँ फंसी हुई है। सही है। मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अच्छी शख्सियत हैं, साहिब इल्म है, लेकिन हैं तो बेचारे अपने फ़िरके के ना। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान बेहतरीन सियासतदान है, उनको बेहतरीन मुहद्दिस भी हम नहीं कह सकते, बेहतरीन आलिम भी नहीं कह सकते, बेहतरीन मुस्लिम भी नहीं कह सकते, बेहतरीन दीनदार भी नहीं कह सकते। मोहतरम हमारे आसिफ अली जरदारी साहब की तरह बेहतरीन सियासतदान है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो है वो ठीक है, लेकिन उनके मैंने बारे में हमेशा ये कहा है कि जो आलिम रिवायात के पीछे चलेगा, इसी तरह ख़ुद भी शक में पड़ेगा, दूसरों को भी शक में डालेगा। कुरान की तरफ आओ, सुन्नत की तरफ आओ। अगर बुखारी और मुस्लिम की रिवायात की तरफ से आओगे, मैंने 111 ऐसी अहादीस मेरे पास लिखी हुई है कि अगर मैंने इंजीनियर साहब को कहा था इसकी वजाहत करें ना, पता चल जाएगा उस दिन कि हज़रत रिवायात वाले हैं या हिकमत वाले हैं। सही। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर। बहरहाल मैं तो उसको भतीजा कहता हूँ, इनके वालिद के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ था, लेकिन वो बेचारा फ़िरके का मरा हुआ शख्स आज भी ला निकाह इल्ला बिवली, इनके हदीस के मुताबिक फतवा देता है कि वली के बगैर निकाह नहीं होता, जबकि सऊदीया ने भी कह दिया है कि हर आक़िल व बालिग़ मर्द और हर आक़िल व बालिग़ मोहतरमा अपने निकाह की बाबत मुकम्मल बाइख्तियार है। सही। मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ तो मेरी बेटी है, जिस ज़माने के अंदर इनके हक़ हुकूक़ के ख़वातीन हुकूक़। आपकी एज फेलो नहीं है वो? नहीं, मरियम मुझसे बहुत छोटी होगी। मैं 1976 में मेरी शादी हो रही है, ये मैं ख्याल में 1976 में पैदा हुई होगी या उसके बाद पैदा हुई होगी। अच्छा, नहीं उनकी भी तो नवासियाँ हैं वो सारे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद छोटी हैं। ठीक है, बहुत छोटी है। जरताज गुल। जरताज गुल साहबा, बड़ी हिम्मत की बात है कि जनाब हिजरत करके देरा गाजी खान में आए और वहाँ से कामयाबी हासिल की। बड़ी मतानत वाली, संजीदगी वाली शख्सियत है, आज तक किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। इमरान खान आए कायदे मोहतरम। बिल्कुल सही। वीना मलिक। वीना मलिक साहबा की वजह से तो जनाब मेरा नाम बहुत बड़ा ऊपर तक गया और आज तक वो 5 इशारे कुछ तक गया हुआ, और सार्क ममालिक की तरफ से मुझे मिलने वाला इनाम। बहरहाल वो एक घरेलू खातून है, एक बच्चा उनका हाफिज़ बन चुका है, दूसरा बच्चा भी माशाल्लाह किसी मदरसे में है। तो बहरहाल जब स्क्रीन पे नहीं आती तो नहीं आती, जब आना हो तो कोई ना कोई बहाना बना देती है कि तलाक हो गई या खुल हो गई। बहरहाल बेहतरीन मोहतरमा है, लेकिन अफसोस ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक ऐसे नौजवान की ज़िंदगी तबाह की है। अगर आज वो हमारी क्रिकेट टीम में होता तो मेरे ख्याल में हम इंग्लैंड से न हारते। राबी पीरज़ादा। इनका नाम तो मैंने नहीं सुना। ऐसा नहीं सुना आपने? मैंने इनको नहीं। अच्छा ठीक है। मुफ्ती अब्दुल कवी। मुफ्ती अब्दुल कवी तो हम जैसी शख्सियत है। मुफ्ती अब्दुल कवी के वहाँ शरीयत भी है, उसके बाद जनाब फितरत भी है, उसके बाद हर ज़माने के अंदर जहाँ जहाँ जिस मैदान में रहा है, बैठेंगे तो फ्रंट सीट पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। क्या बात है। आखिरी नाम उसामा तैयब।
اسامہ طیب تو جناب لفظ اسامہ بہتر، پیشانی بہتر، دل کے لیے جناب بڑا خوبصورت، اندرونی طور کے اوپر جناب وہ تمام کمالات جو خدا داد صلاحیتیں ان کے اندر ہیں، ان کو سلام۔ خیر کیا بات ہے۔ اچھا اگلا سیگمنٹ ہمارا یہ ہے کہ میں آپ کو 3 آپشن دوں گا اور اس میں سے کوئی ایک آپ نے چوز کرنا ہے، ریپڈ فائر تیزی سے جلدی سے کریں گے۔ ایسا واقعہ جس پر آپ کو دکھ ہوا ہو، حریم شاہ والا، یہ جو کلب والا بھی ہوا، یا قندیل بلوچ والا؟ قندیل بلوچ والی پر بھی نہیں، کیونکہ جو کچھ ہوا حادثاتی طور پہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اس محترمہ کا بھی نہیں، اس کو میں آج بھی بھتیجی کہہ رہا ہوں۔ ہاں وہ جو درمیان والا واقعہ ہے، بہرحال وہ میری غلطی بھی ہے، اس میں میری سادگی بھی ہے، اس میں مجھے نقصان بھی ہوا۔ اچھا اللہ یہ بتائیں کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام آپ کا ہے، بالکل آپ کے سر پہ پڑا ہوا ہے، وہ چھوڑ کے آپ ان میں سے کس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھانے جائیں گے؟ آپ کے سامنے میں جو نام رکھ رہا ہوں وہ ہے سندل خٹک، وہ ہے حریم شاہ، اور وہ ہے وینا ملک۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے پہلا نام بہتر ہے۔ سندل خٹک جو ہے وہ بہتر ہے، غائب ہو گئی ہیں منظر عام سے، کوئی نہیں، پھر آ جائیں گی۔ آپ سے رابطہ ہے؟ اس لیے رابطہ آج کل پچھلے دنوں کے اندر جو کچھ حریم شاہ کا اور اس کا ہوا ہے، تو ان کی والدہ مجھ سے رابطے میں تھی۔ اب بہت سارے چینل والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ذرا میدان میں لے آئیں، لیکن انہوں نے طے کیا ہے کہ ابھی خلوت میں رہتے ہیں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر جب آپ ان کو لے کے آئیں میدان میں، پھر اکٹھے پوڈ کاسٹ کریں گے ان کی اور آپ کی۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ 49ویں شادی جو ہے وہ کس سے کرنا چاہیں گے؟ 3 نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نام ہے مہوش حیات، دوسرا نام ہے صبا قمر، اور تیسرا نام ہے میرا۔ میرا صاحبہ سے تو میرا ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان تینوں میں شامل کریں کہ بھی ان سے، میرا خیال میں ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ایسا ہے جس کی وجہ سے سمجھے کہ ان تینوں میں سے ان کا انتخاب ہو چکا ہے۔ آپ شادی کر چکے ہیں میرا کے ساتھ؟ مفتی صاحب یہ بتانا پڑے گا، یہ سارا کچھ چھوڑیں گے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ آگے چلیں۔ ایک بات اس کا مجھے بتا دیں مفتی صاحب، دیکھیں میں نے کسی بات پہ آپ سے ضد نہیں کی۔ بہرحال میرا صاحبہ سے میرا تعلق بڑا اخلاقیات والا ہے، وہ مجھے پیر و مرشد کہتی ہیں، شادی اور اس کے اندر میں نے پھر آپ کو جو اتنی شکلیں بتائی ہیں، نکاح کر لیا تھا؟ تو بہرحال ان میں سے کوئی شکل ہے کوئی ایک تو ہاں کرتے ہیں مجھے، ایک تو کہتے ہیں مجھے۔ اچھا یہ بتائیں جی ان میں سے اچھا وزیر اعلیٰ کون تھا؟ 3 نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک کا نام حمزہ شہباز ہے، دوسرے کا نام شہباز شریف ہے، اور تیسرے کا نام عثمان بزدار ہے۔ میرے نزدیک سب سے بہترین وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی تھے۔ ان تینوں میں سے چوز کرنا ہے سب نا، بیکار ہے، چوز کوئی ایک۔ جو بھاگنے والا عثمان بزدار اس کو میں اچھا کیسا کہوں؟ حمزہ اور شہباز کا نام نہیں لیا جاتا؟ اگر اس کے بعد چودھری پرویز الہی کے بعد نام ہے تو وہ شہباز شریف۔ شہباز شریف کا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان میں سے کون ہے جس کو اپنی سیاسی جماعت جوائن کرنے کی دعوت دیں گے آپ؟ میں 3 نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک کا نام مریم نواز ہے، دوسری کا نام ہنا پرویز بٹ ہے، اور تیسری کا نام کشمالہ طارق ہے۔ نہیں تو ان کا معنی یہ ہے کہ اگر مجھے دعوت دے، نہیں آپ ان کو لے کے آئیں گے اپنی سیاسی جماعت میں؟ نہیں میری سیاسی جماعت کے حوالے سے تو یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کو تو دعوت دی نہیں جا سکتی، وہ تو وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے کشمالہ طارق سے میرے تعلقات ٹھیک ہے، اگر یہ مجھے کہہ دیں اپنی جماعت میں آنے کا، یا میں ان کو دعوت دے دوں میری جماعت میں آنے کا، تو آ جائیں گی۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان میں سے کون ہے جن کو کوئی اور کام کرنا چاہیے؟ ایک کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، دوسرے کا نام ہے علامہ ہشام الہی ظہیر، اور تیسرے کا نام ہے مفتی طارق مسعود۔ یہ جہاں جہاں کھڑے ہیں ٹھیک کھڑے ہیں، ٹھیک کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کس کے پروگرام میں جو ہے وہ آپ جانے سے انکار کر دیں گے؟ اور اس میں جو میں آپ کو نام لے رہا ہوں وہ ہے وینا ملک، متیرہ اور ریما۔ میرا خیال ہے متیرہ صاحبہ کے پروگرام میں چلا جاؤں گا، باقی 2 کو انکار کر دوں گا۔ کیوں؟ متیرہ صاحبہ کا ساتھ میرا جو ایک پروگرام ہوا ان کے اندر میں نے اخلاق کے حوالے سے بڑی عظمتیں دیکھی تھی۔ اچھا، اور ان کے اندر خدا داد صلاحیتیں بھی بڑی ہیں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان میں سے کس کے پروگرام میں اگین جانے سے آپ انکار کریں گے؟ میل ہیں، ایک کا نام عمران ریاض خان ہے، ایک کا نام صابر شاکر ہے، اور ایک کا نام جمیل فاروقی ہے۔ میرے خیال میں صابر شاکر چونکہ میرے علاقے کا ہے تو اس لیے ان کے پروگرام میں چلا جاؤں گا، باقی 2 کے پروگرام میں نہیں جاؤں گا۔ باقی 2 کے پروگرام میں نہیں جائیں گے، وجہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب ہمارا ٹروتھ اینڈ ڈیئر ہے، کیا چوز کریں گے؟ سچ بولیں گے یا کوئی جرت والا کام کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، غیبت ہو، بہتان ہو، جھوٹ ہو، یہ کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے اس طرح۔ ارے واہ کیا بات ہے، زبردست ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ویسے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ڈیئر بھی کریں نا آپ، مطلب میں چاہتا ہوں کہ کوئی کال کریں کسی ایسے اپنے کسی فین کو، کسی چاہنے والے کو جو سن کے بالکل ہی آؤٹ ہو جائے کہ یار مفتی صاحب نے مجھے کال کر دیا۔ وہ تو ہر کال ایسی ہوتی ہے، ہر کال ایسی ہوتی ہے۔ یہ جتنے فون اب بج رہے ہیں، اچھا بالکل ٹھیک مجھے ہے۔ یہی کہیں گے کہ آپ مفتی عبدالقوی صاحب بول رہے ہیں، میں کہوں ہاں مفتی صاحب آپ خود بول رہے ہیں۔ اچھا کیا بات ہے، زبردست۔ مفتی صاحب آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ میں کہتا ہوں کہ نام اسامہ کی برکت، پھر خدا داد صلاحیتیں،
پھر اس کے مطابق آپ کے اندر جو اللہ نے جوہر رکھا ہے بات کرنے کا، مٹھاس کے ساتھ مسکراتے ہوئے پھر اندر کی باتیں نکالنا، اس کو تو میں جتنا سلام پیش کروں. کیا بات ہے. اچھا یہ میرا سگنیچر کویسچن ہے، ساروں سے کرتا ہوں، کوئی آپ سے بڑی عمر کے لوگوں سے بھی کیا ہے، بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ میرے خیال میں اس وقت میں بڑا ہی ہوں. نہیں نا، یہی تو آپ کو پہلے بتایا ہے میں نے کہ آپ سے بڑی عمر کے میں نے پرسنالٹیز کو یہ سوال کیا، انہوں نے جواب دیا اس کا. میں بہرحال جہاں ہوں اسی میں آگے بڑھوں گا اور انشاءاللہ یہی بنوں گا مفتی عبدالقوی. مزید مفتی عبدالقوی بنیں گے. کیا بات ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مجھے امید تو یہ ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ سے مفتی صاحب کی پرسنالٹی کی وہ تمام چیزیں جو کبھی سامنے نہیں آئیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ آپ کے سامنے رکھیں. اب کتنا آپ اگری کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.